تو ذرا محتاط ہو جائیے گا. کوئی غلط کام کر رہی ہو تو فوراً رک جائیے گا چیونٹیوں کو دیکھ کے. ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی بادشاہت میں اتنی بڑی بادشاہت تھی، اتنے سادہ چرند پرند جانور جن سب چیزیں تھیں، لیکن کتنا ان کو علم تھا. ایک ہدہد نظر نہیں آیا، کون ایبسنٹ ہے ان کو فوراً پتہ چل گیا. اپنی کلاس کے بارے میں اتنے کانشیس تھے، کون آج نہیں آیا ذرا دیکھوں تو کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، میں اسے سخت سزا دوں گا. یا اللہ، ایسا سخت ٹیچر، ایک دن چھٹی کرنے پر میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا. آپ شکر کریں کہ آپ کے ایسے استاد نہیں ہیں. پتہ چلے کہ آپ نے ایک دن چھٹی کی اور آپ کو اگلے دن سننا پڑے گا میں تمہیں ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی، اس نے آ کر کہا، یعنی ہدہد نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ علم تو رکھتے تھے سلیمان علیہ السلام، لیکن کوئی بھی انسان مکمل چیز نہیں، علم نہیں رکھ سکتا. کل عالمین کا علم اس کے پاس نہیں ہو سکتا. تو سلیمان علیہ السلام کو جب اس نے کہا آگے کہ میں نے کچھ معلومات حاصل کی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا، سلیمان علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا. تم مجھ سے زیادہ کیسے جان سکتے ہو، میں تمہارا استاد مثال کے طور پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ، اب کل کی چڑیا مجھے بتائے گی. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اتنی باتیں نہیں سنائی انہوں نے اس کو. بلکہ اچھا نبی، اچھا انسان کون؟ جو اپنی عقل کو علم کے تابع رکھے اللہ کے حکم کے مطابق. اچھا لیڈر کون؟ جو اپنے فالوورز کے ٹیلنٹس کو نرچر کرے. اگر کبھی آپ کے بچے آپ کو کوئی اچھی بات بتانا چاہ رہے ہو تو آپ سن لیں، یہ نہیں تمہیں کیا بتاؤ، تم تو ہمیشہ غلط بات ہی کرو گے، تمہیں تو علم ہی نہیں، تمہارا تجربہ ہی نہیں. تو اپنے گھر والوں کے ٹیلنٹس کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں اور اس کو ضرور موقع دیں. آپ کو یہ کمبینیشن سلیمان علیہ السلام کے ضمن میں بہت اچھی طرح نظر آئے گا. تو ہدہد نے کہا میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے. اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. وجدتھا، وہ عورت بھی، وقومہا، اور اس کی قوم بھی، یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کیا کرتی ہے؟ وہ سورج کی پوجا کرتی ہے. ایک پرندہ ہے، وہ حیران ہو رہا ہے کہ ایک قوم، ایک انسانوں کی قوم، انسانوں کا گروہ میں نے دیکھا ہے جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں. تو کیا معلوم جب آپ اور میں شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، جب آپ اور میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اور میں اپنی ہوا کے پیچھے، اپنی ٹیمپٹیشن اور اپنی خواہش کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تب پرندے آپ کی اور میری ان حرکتوں پر حیران ہوتے ہوں. کیا پتہ جب آپ اور میں بے حجاب ہو کر سڑکوں پر نکل جاتے ہیں، بازاروں میں نکل جاتے ہیں، تو پرندے جو ہیں وہ ہمارے سروں پر سے جو گزرتے ہیں تو حیران ہوتے ہوئے گزرتے ہوں، یہ کیسی مسلمان عورت ہے، اس کے پاس اتنے واضح احکامات آئے اور اس نے سنا نہیں. کیا معلوم جب آپ اور میں غصہ کرتے ہوں، جس وقت آپ اور میں ڈرائیور کو، چوکیدار کو، میڈ کو ڈانٹتے ہوں، اس وقت بھی پرندے سنتے ہوں اور کہتے ہوں کیسی عورت ہے کہ جو اللہ کا حکم جانتے ہوئے بھی اپنے اوپر جو ہے اس حکم کو لاگو نہیں کر پاتی. تو اس نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ ایک پرندہ ہے اور اس کو علم ہو گیا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو سجدہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے غلطی کر رہے ہیں. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ پرندہ ہدہد کہہ رہا ہے. اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. معلوم ہوا کہ رسول سے بڑھ کر بھی کسی کا علم ہو سکتا ہے، اور ہم پہلے بھی یہ بات غور کر کے آئے ہیں قرآن کے اندر کہ رسول جو ہوا کرتے تھے وہ عالم الغیب نہیں ہوا کرتے تھے. اللہ ان کو غیب کے چند مشاہدات ضرور کرا دیا کرتا تھا، لیکن عالم الکل، عالم الغیب نہیں ہوا کرتے تھے. جس کو اللہ جتنا چاہتا تھا اتنا علم دے دیا کرتا تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو. اچھا لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو فالو اپ کرے. اولاد جو کہے آنکھیں بند کر کے نہ مان لیں. اگر آپ اچھی سمجھدار ماں ہیں، بلائنڈ ٹرسٹ اچھا نہیں ہے. ٹرسٹ اچھا ہے، بلائنڈ ٹرسٹ اچھا نہیں ہے. تو بچوں کو اگر اتنی آزادی دی ہوئی ہے کہ ان کے پاس کمپیوٹرز ہیں، ان کے پاس گیجٹس ہیں، ان کے پاس موبائل فونز ہیں، اور ان کے پاس آپ نے کوئی اور اس طرح کی آسانی دی ہوئی ہے، تو ان پر نظر ضرور رکھیں. دیکھیں کیا کر رہے ہیں.
آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا دیکھتا ہے، کس وقت دیکھتا ہے اور کتنا دیکھتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، کتنی کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے. جو آپ کے بچوں کے فیس بک اکاؤنٹس ہیں اس میں ماں ضرور ایڈ ہونی چاہیے. بچے کیا کرتے ہیں، 2 اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں. بائی پولر پرسنالٹیز ہیں نا ہمارے بچوں کی، 2 اکاؤنٹس بنا لیں گے. ایک میں اماں کو ایڈ کیا ہوا ہے اور ابا، نانی، دادی، پھپھو، خالہ سب، اور وہاں پر بالکل شریف زادے بچے، کوئی پہچانے تو ایسا لگے جیسے ولی اللہ بچے ہیں. اور دوسرا اکاؤنٹ جس پہ صرف فرینڈز ایڈ ہوتے ہیں، وہاں پر اماں ابا کے لیے جو ہے سیکیورٹی کوڈز لگے ہوتے ہیں. اماں ابا ڈھونڈیں گے بھی تو نہیں ملیں گے کسی اور نام سے آپ کو. ایسا نہیں کریں. اپنے بچوں کے فیس بک اکاؤنٹس کے اوپر آپ کا بھی اکاؤنٹ ہونا چاہیے. آپ کیا میں فیس بک یوز نہیں کرتی تو اب فیس بک یوز کرنا سیکھ لیں. جن جن سائٹس پر، جن جن سوشل نیٹ ورکس پر آپ کا بچہ ہے آپ کو بھی ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کک کیسے یوز کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے انسٹاگرام کیسے یوز کیا جاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ کل کو آپ چیک کر سکیں کہ آپ کا بچہ کیا کرتا ہے. آپ کا بچہ آپ کو پاسورڈ نہیں دیتا. اتنا ٹرسٹ ڈیولپ کریں کہ آپ کبھی کبھی بچوں سے کہیں لاؤ آج میں تمہارا اکاؤنٹ دیکھتی ہوں، چلو دیکھتی ہوں تم نے کیا ڈالا ہوا ہے اس کے اندر. پھر دیکھیں ذرا کیا جنگ چھڑتی ہے گھر کے اندر. لیکن آپ کہتی رہیں گی، اور جب آپ بچپن سے کہتی رہیں گی تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ چھپانے والی چیز نہیں ہے. ہمیں جو ہے اپنی ماں کو اس چیز میں انوالو رکھنا ہے. ماں کو یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ ماں جس وقت چاہے اپنے بچے کی جس دراز کو، جس کیبنٹ کو، جس الماری کو چاہے کھول لے، جس گیجٹ کو چاہے کھول کر چیک کر لے. ایک تو آج کل پاسورڈ لگانے کی بیماری، فون پر پاسورڈ، آئی پیڈ پر پاسورڈ، پھر پاسورڈ کے بعد جو ہیں اس کے بعد کچھ اور بھی سیکرٹ کوڈز ہوں گے جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئیں گے. تو ضرور ماں کا کام کیا ہے ایز اے لیڈر کہ فالو اپ ضرور کریں، جیسے سلیمان علیہ السلام یہاں کر رہے ہیں کہ میں پتا کروں گا تم سچ بولتے ہو یا جھوٹ کہتے ہو. میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دو، پھر الگ ہٹ کر دیکھو وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے سٹوری چھوٹی کر کے بتا دیا. خط گیا، پھر خط وہاں پہنچا. ملکہ جو تھی وہ سورج کو پوچھتی تھی، یعنی وہ کنفرم ہو گئی بات. تو ملکہ بولی جب خط ملا، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا قدیم کلمہ ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اور کیا کرو، وَأْتُونِي مسلمین، اور مسلمان بن کر آ جاؤ، میرے سامنے حاضر ہو جاؤ. یہ جو ملکہ تھی یہ سورج کو پوجا کرتی تھی. بادشاہت تھی نا اس کے پاس. فرعون کے پاس بھی بادشاہت تھی. فرعون کس کی پوجا کرتا تھا؟ فرعون بھی سورج کی پوجا کرتا تھا. اس ملکہ کو ہدایت مل گئی لیکن فرعون کو ہدایت نہیں ملی، اس لیے کہ ملکہ کے اندر عاجزی تھی. اس نے اپنے علم کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیا. اور فرعون کے اندر تکبر تھا، اس نے اپنے تکبر کو پرائرٹی پر رکھا. آپ دیکھیں گے کہ ایک پرندے کی لائی ہوئی ہدایت پر یہ ایمان لے آئی. خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، یعنی اپنے کیبنٹ منسٹر سے مشورہ کر رہی ہے، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں. یعنی اچھی لیڈر ہے، مل جل کر شورا کے ساتھ، باہم مشورے کے ساتھ آگے پالیسیز بناتی ہے. انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں، اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ہسٹری کو جانتی تھی، غافل نہیں تھی، کرنٹ افیئر سے اچھی طرح واقف تھی، پڑھی لکھی عورت تھی. تو جب وہ پڑھی لکھی تھی، کرنٹ افیئرس کو جانتی تھی، پالیٹکس سے واقف تھی، تو اس کے علم نے اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی آفت سے بچا لیا، بربادی سے بچا لیا. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بیچتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. جب وہ ملکہ کا سفیر یعنی ایمبیسڈر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے عورت کی تعریف کر دی. قرآن کبھی بھی عورت کو بلیم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کیونکہ سمجھدار تھی تو اس نے اپنی قوم کو بچا لیا.
تو قرآن نے ایک طرح سے عورت کو عزت دے دی یہاں پر اس کے مقام سے. تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں ہدیہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں. تو انہوں نے کہا کیا تم لوگ میری مدد ماسلے کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تم نے دیا ہے. تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہو. اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف. ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ہدیہ لایا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ جو عادل حکمران ہوتے ہیں ان کا مقصد مال حاصل کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد اپنے بیک یارڈز کو بڑھانا نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے دین کو پروموٹ کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، دعوت دینا. سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک کوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. بلنک آف این آئی میں آ جائے گا، جیسے فیکس آتا ہے. اس نے کہا جیسے فیکس مثال کے طور پر آتا ہے، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کو لا دوں گا. سبا کا ملک سلیمان علیہ السلام کے ملک سے 1500 مائلز کے ڈسٹنس پر تھا، 1500 مائلز دور تھا. آج ابھی تک سائنس اس چیز کو اکمپلش نہیں کر سکی. اس سائنس نے 3D پرنٹرز بنا لیے، لیکن وہ جو ٹائم مشین ٹائپ چیز ہے وہ سائنس اب تک نہیں بنا سکی. تو سائنس اس زمانے میں کیا ترقی کی ہوئی تھی، اس لیے کہ جن نے یہ کام نہیں کیا تھا، ایک علم والے انسان نے یہ کام کیا تھا. کیا اس دور میں سائنس کی ترقی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی دی ہوئی تھی کہ وہ 3D آبجیکٹس کو اس طرح سے یہاں سے وہاں جو ہے ٹرانسفارم کر دیں؟ یہ اللہ کی ہی نالج میں ہو سکتا ہے کہ کیا ترقی تھی، واللہ عالم. ہم آج یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ 3D پرنٹر سے اپنی پسند کی چیز انسان بنا سکتا ہے، لیکن ایک چیز کو دوسری جگہ ٹرانسفارم کر دینا، دوسری جگہ پہنچا دینا، ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی. جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، یعنی وہ شخص جو تھا اپنے علم کی بنیاد پر وہ تخت لے آیا، وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں؟ لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ میرے رب کا فضل ہے. کس لیے نعمت کیوں دی ہے اللہ نے؟ تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. یعنی جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا. جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنی آخرت تباہ کرتا ہے. اللہ کی کبریائی میں کسی طرح سے بھی 1 انچ کی کمی نہیں آنے پاتی. سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی کأنہ ہو، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یا ہم میں راد ہے مسلم ہو چکے تھے. انٹیلیجنٹ تھی. معلوم ہوا کہ ہدایت پانے کے لیے تھوڑی سی عقل بھی درکار ہوتی ہے. جن کا آئی کیو لیول اچھا ہوتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جن کا آئی کیو لیول اچھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسلام کو ڈینائی کرنے والے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو زیادہ عقل مند ہوتے ہیں وہ اسلام کے سامنے آ کر نہیں بیٹھتے. ہمارے سامنے یہ کانسیپٹ ہے، لیکن قرآن جو کانسیپٹ دیتا ہے وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو عقل والے ہوتے ہیں، گرے میٹر والے ہوتے ہیں، آئی کیو والے ہوتے ہیں، وہ قرآن کی آیات سے فوراً رب تک پہنچ جاتے ہیں. یہ بھی عقل مند تھی تو فوراً پہچان گئی کہ یقیناً یہ بندہ جو ہے یہ کچھ رب کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے، روایات میں آتا ہے، اسکالرز بتاتے ہیں کہ سورج کو کیوں یہ پوچھتے تھے، اس لیے کہ ان تک علم نہیں پہنچا تھا. ہدایت کا چراغ جو تھا وہ ان تک پہنچا ہی نہیں تھا. آج بھی کتنی قومیں ہیں، ہو سکتا ہے آج بھی کتنے قبیلے ہو سکتا ہے آج بھی کتنے خاندان ہو سکتا ہے آپ کے اور میرے شہر میں کتنے لوگ ایسے ہوں جن کے سامنے قرآن کی خوبصورتی نہیں کھلی ہو. تو یہ کس کا کام ہے کہ ان تک قرآن کی خوبصورتی پہنچائے؟ ہم میں سے ہر ایک کا. ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے سرکل کے اندر دیکھے کہ کون ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو کبھی اس طرح سمجھا ہی نہیں، قرآن کو کبھی اس طرح سنا ہی نہیں، قرآن کی خوبصورتی کے اندر کبھی اس طرح سے ڈائیو ہی نہیں کیا، قرآن کی خوبصورتی کے اندر کبھی غوطہ ہی نہیں لگایا. تو ہم ضرور ان کو قرآن کی خوبصورتی دکھانے کی کوشش کریں. یہ آپ کے اور میرے لیے امید کا سگنل ہے. اس کے اندر اس تک علم نہیں پہنچا تھا اس لیے یہ کافر تھی. علم آ گیا، اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا. تمام بچیاں
تمام وہ لڑکیاں جو یونیورسٹیز اور کالجز اور سکولز میں جاتی ہیں، بہت سی فرینڈز ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے کبھی قرآن سنا ہی نہیں ہوتا اس طرح سے، ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ اچھا قرآن کی دنیا بھی ایسی جس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. ان بچیوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی خوبصورتی کا کوئی نہ کوئی ایک اینگل ان کو بتائیں، کوئی نہ کوئی اور ایک ڈائمینشن ان کے سامنے کھولیں، تاکہ ان کا بھی دل کرے کہ وہ کوئی قرآن کی کلاس جا کے جوائن کریں. ان کو بھی آپشنز دیں کہ دیکھو یہ آپشنز ہیں، تم جا سکتی ہو، دیکھو یہ آپشنز ہیں، تم قرآن پڑھ سکتی ہو، دیکھو ہم انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں، ہماری انٹرٹینمنٹ قرآن کے اندر آ سکتی ہے، دیکھو ہم چاہتے ہیں کوئی ایکٹیویٹی ملے. بچے فارغ ہوتے ہیں، آج کل بچیاں کتنی فارغ ہیں، جو او لیولز کے بچے ہیں وہ ایگزام دے چکے، جو اے لیولز کے بچے ہیں وہ ایگزام دے چکے، میرا خیال ہے انٹر کے بچے بھی جو ہیں وہ آج کل فارغ ہی ہیں، سبھی بچے فارغ بیٹھے ہیں آج کل. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بہترین موقع ہے ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا جائے، بہترین موقع ہے. مائیں خود بتا سکتی ہیں، بتائیں، مائیں جوڑ سکتی ہیں، اوروں کے ساتھ جوڑیں. ہمارے بچوں تک علم ابھی نہیں پہنچا، ہم نے اپنی اولادوں کو اسلام کی خوبصورتی نہیں دکھائی، اور یہ آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے جب بچے چھٹیوں کے اندر ہوتے ہیں. ابھی اللہ کی رحمت ہے کہ رمضان ویکیشنز کے اندر آ رہا ہے، ان ویکیشنز کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. ابھی بھی بہت دن رہ گئے ہیں آپ کی اور میرے پاس، ابھی بھی 10 دن مل سکتے ہیں آرام سے. جہاں بھیج سکتی ہیں ان کو بھیجیں، جہاں کلاسز ہو رہی ہیں ان کو بھیجیں. ان کی نیندیں پوری کرنے کے لیے ان کو زندگی بھر موقع ملے گا. ایک دفعہ قرآن ان کی زندگی میں کھل گیا تو دیکھیں آپ ان کو کم نیند کے اندر بھی اللہ ان کو کیسا مزہ دے گا اور کیسی طاقت دے گا کہ وہ اسلام کے ایسے ایمبیسڈر بن کر سامنے آئیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے اور مسلمانوں کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے. تو اس کے سامنے بھی علم آیا تو اس نے فوراً اس کے اوپر اقرار کر لیا. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی، قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اے میرے رب، آج تک میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے. کیا ظلم کیا تھا؟ کہ اس کو اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا تھا. میں بھی کہوں اللہ آج تک میں نے اپنے نفس کو آپ کا فرما بردار نہیں بنایا، میں نے ظلم کیا ہے. تو اس نے بھی مان لیا اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم پیغام سنیں اور اس کو عمل میں لانے والے بن جائیں، آگے پہنچانے والے بن جائیں. کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ آپ کو اور مجھے چراغ سے چراغ آگے سے آگے پھیلاتے جانا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ دو لڑنے والے فریق بن گئے. معلوم ہوا حق اور امن ایک ساتھ نہیں رہتے. جب آپ معاشرے میں حق کی تعلیم دیں گے تھوڑی دیر کے لیے امن جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگے گا کہ پیس ختم ہو گیا، اس لیے کہ جو حق بتانے والا ہوگا وہ حق پہ جم جائے گا اور جو کفر پہ جمنے والے ہوں گے وہ کفر پر جمنا پسند کریں گے. تو تھوڑی دیر کے لیے حق آنے کے بعد امن جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ حق کو غالب کرنے کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، آپ کو اسٹیڈ فاسٹ ہونا پڑتا ہے. تو زیادہ تر امکانات تو یہی ہوتے ہیں کہ جیسے کسی معاشرے میں حق کا بول بالا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے امن چلا جائے گا، لیکن ایک دفعہ حق غالب ہو گیا اس کے بعد پھر امن ہی امن ہے، پیس ہی پیس ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو پراسپیرٹی بھی دے دیتا ہے. جب ان کی قوم میں بھی ایک گروہ نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کے ارشادات کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لو، تو پھر کیا ہوا کہ دو لوگوں میں ٹسل شروع ہو گئی، معاشرے میں پولرائزیشن شروع ہو گئی. صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا ہم نے تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح نے جواب دیا تمہارے نیک شگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات کیا ہے؟ بل انتم قوم تفتنون، تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا اللہ کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کو حملہ کر دیں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَّرْنَا مَكْرًا.
ہم بالکل سچ کہتے ہیں، یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، اور ان کے گھر خالی پڑے ہیں۔ اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے، اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ کانوا یتقون، ایک کام کرتے رہتے تھے، ون ٹائم کا ایفرٹ نہیں تھا، لائف ٹائم ایفرٹ تھا۔ کانوا یتقون، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، اللہ کے تقوی میں انہوں نے زندگیاں گزاری، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ان کا لائف سٹائل تھا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یہ غلط چیز ہے پھر بھی کرتے ہو۔ شاید مجھے اور آپ کو کہا جائے پیسے دے دے کر بے حیائی جو ہے اس کو ویژولائز کرتے ہو یا اس کو دیکھتے ہو؟ سینما کا ٹکٹ خرید کر خود موویز دیکھنے جاتے ہو، کیا اس میں بے حیائی نہیں ہوتی؟ بے حیائی کے لمٹس ہیں، بے حیائی کے سٹیجز ہیں، بے حیائی کے درجے ہیں۔ کس لیول پر کتنی بے حیائی دیکھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہاں پر وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم خود دیکھتے ہو اور تم پیسے دے کر بے حیائی دیکھنے جاتے ہو۔ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ بڑے یہ اپنے آپ کو سیلف رائچیس سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی جو ہیں سب سے زیادہ دین والے ہیں۔ تو کیا کرو، ان کو اپنے علاقے سے نکال دو۔ بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر پاک باز ہونا یہ انسان کے لیے انسلٹ بن جاتا ہے، آنر نہیں رہتا۔ تو اگر آج بھی کوئی اللہ کے راستے پر آ کے معاشرے کی برائیوں سے لوگوں کو روکے گا تو یاد رکھیں لوگ اس کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے، آ کر لوگ اس کو شاباشیاں نہیں دیں گے، اکثریت اس کو آنر نہیں کرے گی۔ ہو سکتا ہے انسلٹ کا سامنا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے برائی سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے امتحان سامنے آ جائے۔ یہی ہوا انبیاء کے ساتھ بھی۔ آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل الحمد للہ، کہہ دیجئے کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے۔ گفتگو کا آداب کا ادب سکھا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ بات کو شروع کرتے ہیں الحمدللہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے بات کو یہاں پر بتا بھی دیا کہ جب اختتام بھی ہوتی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، سٹر انداز میں بات کرو۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، یعنی جس نے اس کو اپنی راہ میں کام کرنے کے لیے چن لیا۔ عبادہ الذین اصطفیٰ، جن کو اس نے چن لیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں خلق خدا کی اصلاح میں لگا دیں۔ اللہ نے ان کو سلامتی کی طرف اور ان کی تعریف کی طرف کام کو مائل کیا ہے۔ ان سے پوچھو، اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ کس کو سرو کرنا بہتر ہے، کس کو خوش رکھنا بہتر ہے؟ خود ڈیسائیڈ کر لو، تمہارے پاس خود کرائیٹیرین آ چکا ہے۔ 20واں پارہ، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ آبزرو کرو، انفر کرو، اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، مشاہدہ کرو۔ اللہ یہاں پہ مختلف سوال پوچھے گا، اور یہ سوال اللہ تعالیٰ کیوں پوچھے گا؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم نے صحیح آبزرو کیا ہے کہ صحیح آبزرو نہیں کیا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تو کائنات کو، کیسی ہوموجینٹی ہے اس کے اندر، کیسے کائنات کے اندر جو الیکٹرونز ہیں ان کی موومنٹ جو ہے وہ کاؤنٹر کلاک وائز ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی شان جس نے کائنات کو اتنا سنکرنائزڈ کیا ہے۔ جیسے الیکٹران کاؤنٹر کلاک وائز گھومتا ہے اپنے نیوکلیس کے گرد،
ایسے ہی جب انسان طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا کاؤنٹر کلاک وائز کرتے ہیں. سنکرنائز کر دیا اللہ نے اس کائنات کو. وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے، اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے ان کاموں میں شریک؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. بتا دیا گیا. پوچھنے کو سمپل سوالات ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس کائنات کو دیکھ کر تمہیں حقیقت نظر نہیں آتی؟ پہاڑوں پر اللہ نے برف رکھ کے اوور ہیڈ ٹینکس بنا دیے، بادلوں کی شکل میں ٹنوں پانی لیے بادل جو ہیں وہ آسمان پر یہاں سے وہاں چلتے رہتے ہیں. آپ ایک بالٹی کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھر کر لے کر تو جائیں، پتہ چل جائے گا آپ کو. اور کہاں بادل ٹنوں پانی جو ہیں اپنے اندر لے کر چلتے رہتے ہیں. یہ اللہ کی بنائی ہوئی آرگنائزڈ کائنات ہے. تو دیکھو کون ہے اس آرگنائزڈ کائنات کو بنانے والا. سائنٹیفک اپروچ رکھو، اس دنیا کی حقیقت کو غور سے دیکھو. اللہ تعالیٰ نے سائنس کو اور کائنات کو غور کرنے کے لیے کہا. اس کے بعد مائکرو لیول پر بات کی. اللہ نے کہا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے. امن یجیب المضطر، مضطر کہتے ہیں ایسی کیفیت کو جیسی کیفیت میں یونس علیہ السلام آ گئے تھے، جب کوئی انسان آپ کو اس مسئلے سے نہ نکال سکے. یہی کیفیت حالت اضطراب کی کیفیت جس کو کہا جاتا ہے، یہی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت بی بی عائشہ کی ہو گئی تھی جس وقت آپ پر یہ الزام لگا تھا جو ہم نے پیچھے واقعہ افک پڑھا ہے، جس وقت کوئی انسان آپ کی مدد نہ کر سکے. اضطراب کہتے ہیں ایسی تکلیف جو کہ کوئی انسان دور نہ کر سکے، کہ انسان پھر ایسی تکلیف میں صرف اللہ کو پکارے. تو اللہ نے کہا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. اللہ بار بار سوال پوچھ رہا ہے. دیکھو تو کوئی بھی نہیں کہتا آج کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کائنات بنائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والے بھی یہ بات نہیں کہتے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ عبداللہ شاہ غازی جو ہے ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، عبداللہ شاہ غازی نے بادل بنائے ہیں. کوئی بھی نہیں کہتا. کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ جو دربار ہے، کون سا داتا دربار، اس کی وجہ سے جو ہے اتنی ہریالی ہے. کوئی نہیں کہتا. تو پھر دعائیں ان سے کیوں کرتے ہو؟ کیوں ان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان سے توقعات رکھتے ہو؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. اب نیویگیشنل سکلز کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کا دھیان کیا. وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ الہم مع اللہ، بار بار اللہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا تر ہے وہ اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ کون تم کو آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں ان کاموں میں حصے دار؟ کہو لاؤ اپنی دلیل، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بات کرو اللہ کے سامنے، کلیئر کرو اس بات کو. کون تمہاری مشکل دور کرتا ہے؟ کون تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے؟ کون تم بیماریوں سے شفا دیتا ہے؟ کون تمہارے سر پر اس آسمان کو تھامے ہوئے ہے؟ کون زمین پر بارش برساتا ہے؟ کون زمین سے پودے اور پھل اور پھول نکالتا ہے؟ الہم مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. اللہ کو پتا ہے کہ کس کا کون سا وقت مقرر ہے. ان کو تو خود نہیں پتا جو قبروں میں موجود ہیں کہ ان کو کس دن قیامت کی پکار سننی ہوگی اور وہ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. بلکہ آخرت کا تو علم انہی لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. دنیاوی علم میں اتنا کھو گئے، دنیا ہی کے پیچھے اتنا بھاگے، سائنس کا علم جانتے جانتے ہی اتنا کھو گئے، اتنا ہائپر ہو گئے کہ اس بات کو بھول ہی گئے کہ ذرا کریٹر کی طرف بھی غور کر لیتے، دیکھ لیتے کہ کریٹر نے ان کے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں. ان کے شک کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس چیز کو سائنس نے پروف نہیں کیا انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا. انکار کے طور پر پوچھا سوال آیا. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ کیونکہ سائنس اس کو پروف نہیں کر سکی اس لیے یہ اس بات میں شک کا شکار ہو گئے. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں.
جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ جنہوں نے انکار کیا ان کا انجام دیکھ لو، جنہوں نے اللہ کی احکامات کو ٹھکرایا جا کر ہسٹری دیکھ لو، جنہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا، جو ایگنوسٹکس ہو گئے، جو ایتھیسٹ ہو گئے، ان کی زندگیوں کے حال بھی جا کر پڑھ لو۔ بہت پچھلی تاریخ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چند سال پیچھے چلے جاؤ، 60 سال پیچھے جاؤ، 70 سال پیچھے جاؤ، 40 سال پیچھے جاؤ، تمہیں پتا چل جائے گا کہ جن جن نے اللہ کو ٹھکرایا، جن جن نے اللہ کی ہستی کے بارے میں شک کا اظہار کیا، اللہ نے ان کی زندگیوں کو میزریبل بنا دیا، چاہے وہ بڑی بڑی قومیں تھیں، چاہے وہ کوئی ایک ایک شخصیت تھی۔ جس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ نے اس کو تماشا بنا دیا۔ ایتھیسٹ ہوں، ایگنوسٹکس ہوں، مسلمان ہوں نام کے، لیکن دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے خالی ہو، اللہ ان سب کو اس چیز کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں سوسائڈل ریٹ کہاں پر زیادہ ہے؟ امریکہ کے اندر سوسائڈل ریٹ بہت زیادہ ہے، اور جو ڈیموگرافک فگرز بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں میں سوسائڈل ریٹ زیادہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی نام کا عبداللہ ہو سکتا ہے کوئی نام سے فاطمہ ہو، لیکن دل کیونکہ اللہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو دنیا کے اندر اتنا گم کیا کہ جب دنیا نہیں ملتی تو انسان اس دنیا کی خاطر اپنی جان ہی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے تو بار بار کہا ہے کہ ذرا گھوم پھر کر دیکھو اس زمین کے اندر اور دیکھ لو مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ آج بھی ایتھیسٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ خودکشی کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں ایتھیسٹ بڑے مسلمان بھی بن گئے۔ ہمارے وہ بچے، اللہ ہم سب کے بچوں کو اپنی امان میں رکھے، وہ بچے جو باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں، جب وہ فورن فلاسفرز کو پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی ریناؤنڈ یونیورسٹیز کے اندر فلاسفی کا کوئی نہ کوئی ایک سبجیکٹ لینا مینڈیٹری کر دیا گیا ہے کہ آپ کچھ بھی پڑھیں آپ کو ایک فلاسفی کا سبجیکٹ پڑھنا ہوگا۔ اور جب فلاسفی پڑھائی جاتی ہے ہمارے بچوں کو تو اس میں ہر چیز کس چیز سے پروف کی جاتی ہے؟ عقل سے۔ فلسفہ کیا ہے؟ جو چیز عقل پروف کرے اس کو مانو، جو چیز فلسفہ ریجیکٹ کر دے اس کو ریجیکٹ کر دو، چاہے وہ اینتھروپولوجی ہے، چاہے وہ سوشیولوجی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا فلسفے کی فارم ہے۔ وہ کہتے ہیں جو چیز عقل پر آ جائے پوری اس کو مانو، جو چیز عقل پر نہ آئے اس کو نہ مانو۔ تو فلاسفرز کیوں جو تھے وہ لا ادریت کی طرف جاتے تھے؟ فلاسفرز کیوں جو تھے وہ اللہ کا انکار کرتے تھے؟ فلاسفرز کیوں یہ کہتے ہیں I don't think so there is a God؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کو اپنی عقل سے ثابت نہیں کر سکتے، آپ کا دل اللہ کو ثابت کر سکتا ہے۔ ہم نے کہا تھا اللہ کو ثابت کرنے کے لیے 3 نشانیاں ہیں، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی۔ اللہ ان سے ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ کو اپنی 5 سینسز سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کیا آپ اللہ کو چھو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ اللہ کو سن سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، ٹچ نہیں کر سکتی تو اللہ نہیں ہے؟ فلسفے نے تو یہی کہا کہ اگر آپ سائنس سے پروف نہیں کر سکتے، 5 سینسز آپ کو پروف نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈاؤٹ ہے کہ اللہ ہے، اور جب یہ ڈاؤٹ آ جائے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے تو انسان ایتھیسٹ بن جاتا ہے، انسان آہستہ آہستہ ایگنوسٹسزم کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے تو کہہ دیا ہے دنیا میں گھوم پھر کر دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا کیا انجام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو محفوظ رکھے۔ جب بھی اولادیں ہماری یا ملک سے باہر جائیں یا اسی ملک کے اندر یونیورسٹیز کے اندر پڑھیں، ایسے ایلیٹ کلاس، ایسے ایکیڈیمک کلچر سے انسان اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ اس لیے کہ آج سمارٹ ایلیکٹ ہونا اس بات کی نشانی بن گیا ہے کہ جو یہ بات کہے کہ I don't think so there is a God، وہ بہت ایلیٹ ہے، وہ بہت سمارٹ ہے، وہ بڑا عقل مند ہے، اس کا گرے میٹر بڑا زیادہ ہے، اور جو نہ کہے اس کو بائسڈ کہہ کے ایک کونے میں کر دیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ شکر ہی کا امتحان ہے سارے کا سارا۔ جو شکر کرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، جو شکر کرتا ہے وہ بغاوت سے بچ جاتا ہے، جو شکر کرتا ہے وہ فسق سے بچ جاتا ہے اور تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اکثریت نے شکر ادا نہیں کیا۔
بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمانوں اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. تکرار کے ساتھ اللہ کی قدرت کے کرشمے آ رہے ہیں. میکرو کازم کو دیکھو، آفاق کو دیکھو، اور دیکھو کیا تمہارے دل پر ہیبت طاری ہوتی ہے؟ اتنے بڑے میکرو کازم کو دیکھ کر ہیبت آنی چاہیے. لہذا سبق ہے اس کے اندر کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کرو. جس رب نے اتنی خوبصورت کائنات بنا دی ہے، اس رب نے اس کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہیں سرو کر رہی ہے، تو تم اس کے شکریہ کے نتیجے میں اس کی عبادت بھی نہ کرو گے؟ اس کو شکریہ کہنے کے لیے اس کے نتیجے میں تم اس کے سامنے اپنا سر بھی زمین پر نہ جھکاؤ گے؟ یہ اللہ کی عبادت اس لیے انسان کرتا ہے تاکہ رب کا شکر ادا کرے. آپ کی ماں آپ کے ساتھ جو کچھ کرتی ہے، آپ اس کا تھوڑا سا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کر کے. تو کہاں ہم ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق آپ اور میں کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ سوچ کر بندہ مومن جو ہے وہ رب کے سامنے عبادت میں جھک جاتا ہے، اور جب عبادت میں جھکتا ہے تو اس کے اندر عبودیت آ جاتی ہے، اطاعت اختیار کرتا ہے. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تو بتایا اس کتاب کی خوبی کو کہ یہ کتاب آئی ہے اختلافات کو دور کرنے کے لیے. اور تم سمجھتے ہو کہ اگر اس کتاب کو نافذ کیا تو اختلافات ہو جائیں گے، خاندان کٹ جائیں گے، لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں؟ تمہیں لگتا ہے شریعت نافذ ہو گئی تو مشکل آ جائے گی، کنفیوژنز پھیل جائیں گے؟ دین کو پڑھو ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کون ٹھیک اور کون غلط، یہ اسکول آف تھاٹ اور وہ اسکول آف تھاٹ. ادھورے علم کے اوپر آپ کو دین اتنا مشکل لگتا ہے. دین کے اندر آئیے، دین کو پڑھنا شروع کیجئے. یہ دین، یہ کتاب، یہ قرآن اختلافات کو دور کرنے کے لیے آئی ہے، ہدایت دینے کے لیے آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معاملہ اس کے ساتھ اٹیچ رکھا ہے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. فتوکل علی اللہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور یقیناً تم صریح حق پر ہو، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں تک ان اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو. یعنی جو نیکیوں سے ڈرتا ہے، جو نیکی کرنے سے ڈرتا ہے، جو اسلام کے راستے پر آنے سے ڈرتا ہے، وہ بدترین بزدل ہے. جو اسلام کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے سے ڈرتا ہے وہ بدترین بزدل ہے. اور اللہ سے نہ ڈرنا یہ بدترین بہادری ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ اپنے آپ کو جو بہادر سمجھتا ہے سب سے برا بہادر ہے. اصل انسان وہ ہے جس کے اندر رب کا خوف ہو، اصل انسان وہ ہے جس کے اندر جہنم کا خوف ہو، اور وہ رب کا خوف اور جہنم کا خوف اس کو گناہ کرنے سے بچا لے. اگر 3 بلین بھی نہ سنے آج مثال کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کسی کو نہیں سنا سکتے. MIT یونیورسٹی والے نہیں سنتے، نوبل پرائزز والے نہیں سنتے. آپ نہیں سنتے تو آپ کا کام کیا ہے؟ ان کو بتانا جو سن رہے ہیں. آپ اور میں پیچھے مڑ کر یہ نہ دیکھیں کہ میرے ساتھ کتنے اور آ رہے ہیں اس دین پر چلنے کے لیے. اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا کہ صرف وہ سنے گا جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی، جس کے دل کے کان کھلے ہوئے ہوں گے، جس کے دل کی بصارت زندہ ہوگی، جس کی روح زندہ ہوگی. تو لوگوں کی طرف مت دیکھیں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، یہ دیکھیں میں حق کی طرف دوڑ رہی ہوں کہ نہیں دوڑ رہی. اور اللہ کے رسول کو یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ پرواہ نہ کریں کہ بہت سے لوگ نہیں آ رہے. ان آپ کے بتانے میں مسئلہ نہیں ہے، ان کے سننے میں پرابلم ہے. تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا، یعنی قیامت کا وقت جب آ جائے گا، تب ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ زمین سے ایک جانور نکالے گا جو یہ کام کرے گا. تب ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے.
جس طرح آپ نے دیکھا چونٹیاں بولتی ہیں سلیمان علیہ السلام کے قصے میں، ہدہد نے بولا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کوئی جانور زمین سے نکالے گا جو انسانوں سے کلام کرے گا، بالکل جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کے اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا. یعنی تم نے بغیر سوچے سمجھے میرے دین کو ریجیکٹ کر دیا، تم نے اسلام کو پریکٹس کیے بغیر ہی اگنور کر دیا، ریجیکٹ کر دیا اور اس کے حصے بکھرے کر دیے. امیجن کریں کہ کسی کے پاس جگسو پزل کے حصے ٹکڑے ہوں اور وہ 3 حصے 4 حصے لے کر سامنے رکھ کے کہے مجھے تو تصویر سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو کبھی 3-4 حصے جس پزل کے 50-60-100 پیسز ہیں، آپ اس کے 3-4 حصے اپنے سامنے رکھ کر کہیں مجھے تصویر سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو کیا غلطی کر رہے ہیں آپ؟ جب تک آپ پوری تصویر نہیں بنائیں گے آپ کے سامنے اس کی خوبصورتی نہیں آئے گی. آپ 3-4 حصے لے کر تو اس تصویر کو کبھی نہیں سمجھ سکتے. ہم دین کے ساتھ یہی کرتے ہیں، ہم 1-2-3-4 احکامات اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اس دین میں تو کوئی خوبصورتی ہی نہیں، اس دین میں تو کوئی بیلنسڈ ہی نہیں. ہم نے تو سنا تھا الدین یسرن، یہ تو بالکل تنگ دین ہے، بڑا سخت اور ریجڈ دین ہے، بڑا امپریکٹیکل ہے، اپلیکیبل ہی نہیں ہے آج کے دور میں، اس لیے کہ ہم نے پزل کے 3-4 ٹکڑے اٹھائے ہوئے ہیں. اسلام کے احکامات کو پورے کا پورا اٹھا کر اپنا لیں، عمل میں لانا شروع کر دیں، آپ کو اسلام کی خوبصورتی نظر آنے لگ جائے گی. اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی اور دن کو روشن کیا تھا؟ جیسے رات دن کے آنے جانے کو کوئی نہیں بدل سکتا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا. بدیہات فطرت انگرینڈ ہے. بدیہات فطرت کہتے ہیں مثال کے طور پر انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان حق کو پہچان جاتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان ایمانداری کو پہچان جاتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان سچ کو پہچان جاتا ہے. عورت اور مرد کی فطرت میں ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی بات ماننا پسند کرتی ہے. اگر وہ پرورٹ ہو گئی ہے تو وہ مقابلے پہ آنے کا اور برابری کا نعرہ لگائے گی. برابری پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کہا جاتا ہے کہ اگر عورت کو مرد کے برابر آنا ہے تو اس کو اس کے آگے پہلے نکلنا پڑے گا. ہمیں منوانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو. ہمیں جیسا ہمارے رب نے بنا دیا، جو ذمہ داریاں ہم پر ڈال دی، ہم انہی ذمہ داریوں کے ساتھ زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھیں گے. ہمیں اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈینری بایونک وومن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہیں اسی کے ساتھ رب کا شکر ادا کریں. اللہ نے جیسے دن رات بنا دیے، ایسے ہی اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری بدیہات فطرت جو ہیں وہ فکسڈ ہیں. اللہ نے توحید تمہارے دل میں رکھی ہے. توحید کی پہچان آتی ضرور ہے، وہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو دنیا کی غفلت کے اندھیروں میں کہیں چھپا دے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا. وہ سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر صلہ ملے گا. بھلائی لے کر آنا یہ انسان کا کام ہے اور نسبتاً آسان کام ہے، لیکن ہمت چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے پہلا قدم بس اٹھانا ہوتا ہے. سمجھ لیں پھر وہ پہلا قدم جس نے اٹھا لیا وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا، من جاء بالحسنۃ. اللہ نے کہا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، فوراً اس کے لیے خیر ہے. فَلَهُ، لیکن یہ بھلائی پر چلنے والا اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ قرآن کے سننے سے، علم حاصل کرنے سے. اور الحمدللہ ہم سب نے اس پہلے قدم کو اٹھا لیا ہے. ہم نے قرآن سننا شروع کر دیا ہے، بس اب آگے عمل میں اس کو لے آئیں اور اس کو سنبھالیں. نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے، نیکیاں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع کر دیں. انسان کو نیکی کا خیال تو آ جاتا ہے اور انسان اگر اس پر فوراً عمل نہ کرے تو سیکنڈ تھاٹس آنے لگتے ہیں. اصحاب کہف 300 سال کے بعد اٹھے تھے.
لیکن اپنی نیکی کے ارادے پر ان کو سیکنڈ تھاٹس نہیں آئے، جمے رہے. ہم یہاں بیٹھ کر تو بہت سے نیکی کے ارادے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے رمضان کے مہینے میں ہم بہت سے نیکی کے ارادے کریں، لیکن شوال کا چاند دیکھتے ہی، عید کا پہلا دن گزارتے ہی سارے ارادے، سارے تمنائیں، ساری خواہشات، سارے نیکی کے جذبے فضل آؤٹ کر جائیں، سیکنڈ تھاٹس آ جائیں اس کے بارے میں. تو بتا دیا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، جو اپنی اچھائی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا. اصل چیز یہ ہے میرے نامہ اعمال میں سے وہ نیکی نکل آئی جو میں نے کی تھی. اما پارا میں آتا ہے عاملۃن ناصبہ، عمل کرنے والے اور تھکنے والے. پتہ چل رہا ہو اللہ کی راہ میں بظاہر بڑے عمل کر رہے ہیں، لیکن اپنے کسی بھی دوسرے عمل کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت اچھی نماز پڑھی، بہت اچھا قرآن پڑھا، بہت اچھا روزہ رکھا، لیکن ایک وقت پہ جا کے اماں کے سامنے غصے کا اظہار کر دیا، اماں سے جو ہے وہ روڈلی بات کر لی، اماں کو جھڑک دیا، ساری نیکیاں ضائع. کیا پتا اللہ مجھے اور آپ کو اللہ نہ کرے عاملات الناصبہ کی کیٹیگری میں داخل کر دے. بظاہر بڑے عمل کیے تھے، بڑا قرآن پڑھا تھا، بڑا جو ہے تسبیحات پڑھی تھیں، بڑے اذکار کیے تھے، لیکن سب ضائع. تو نیکی لے کر اللہ کے سامنے پہنچ جانا، یہ ہے اصل کامیابی. آپ کو لگے گا کہ واقعی نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، نیکی کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری قوم کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا تھا جس کے پاس مال نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری قوم کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، لیکن کسی کا اس نے حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو اس نے اذیتیں پہنچائی ہوں گی اپنی زبان سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ایک ایک کر کے ان لوگوں میں بانٹ دے گا جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی تھیں. اور جب اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کی وہ غلطیاں ختم نہیں ہوں گی جو اس نے لوگوں کے ساتھ کی تھیں، تو اللہ ان لوگوں کے گناہ اس کے حصے میں ڈالتا جائے گا، اتنا 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 کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ ہے اصل میں نقصان، یہ ہے اصل میں مفلس ہونا. اللہ ہمیں کامیابی کے ساتھ جو ہم دنیا میں نیکیاں کریں، ان کامیابی کے ساتھ ان نیکیوں کو رب کے سامنے لے کر پہنچنے والا بنائے. اور ایسے لوگ اس دن ہال سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا. بتا دیا گیا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو برائی لیے ہوئے آئے گا، یعنی اس نے اپنی زندگی میں گناہ تو کیا پھر توبہ نہیں کی. اور یاد رکھیں ابھی بھی ہم سوچ لیں، اللہ مثال کے طور پر آج 6 جولائی صبح 10 بجے تک میں نے زندگی میں جتنی غلطیاں کی میں سب پر معافی مانگتی ہوں. آپ کی اور میرے پاس توبہ کا موقع ہے جب تک کہ گلے میں موت کا گھنگرو نہ بج جائے، جب تک کہ مجھے اور آپ کو ملک الموت نظر نہ آ جائے. اللہ ہم تمام گناہوں کے اوپر آپ سے معافی مانگتے ہیں، ایسے رحمان رب کے ہوتے ہوئے جس نے مجھے اور آپ کو موقع دیا کہ کبیرہ گناہ بھی ہو جائے تو بھی معافی مانگ لو. اللہ سے درگزر کی معافی مانگو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو. ایسے رحمان رب کے ہوتے ہوئے بھی آپ اور میں گناہ لے کر اس کے سامنے پہنچ جائیں تو کتنی بڑی ناکامی ہے. ومن جاء بالسیئۃ، اتنی بڑی توبہ کا موقع تھا، اتنا رحمان رب تھا، اتنا رحیم رب تھا، اور تم نے توبہ کر کے اپنی زندگی میں گناہوں کو وہیں ڈیلیٹ نہیں کروایا. ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو؟ جیسا کرو ویسا بھرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں، اور کیا کروں؟ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرآن پڑھ کر سنانا، اس لیے کہ جو قرآن سن کر دل پر امپیکٹ کرتا ہے وہ قرآن پڑھ کر خود انسان جو ہے اپنے دل پر وہ جذبات کبھی حاصل نہیں کر سکتا. اب جو ہدایات اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہوا اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہو قل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا وما ربک بغافل عما تعملون. ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے. اللہ کی نشانیاں انسان پہچان لیتا ہے، توحید، ایمان، حیا، اللہ کی اطاعت، یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے جذبے انسان کے اندر ایک دفعہ اس کا شعور آتا ضرور ہے. توحید کی طرف انسان کا دل ایک دفعہ جھکتا ضرور ہے، ایمان حاصل کرنے کا انسان کا دل چاہتا ضرور ہے.
اور اس لیے چاہتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہماری فطرت میں انگرینڈ ہیں، بدیہات فطرت ہیں، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ گاڈ کانشیس ہو جائیں، پیپل کانشیس نہ بنیں۔ سورۃ القصص، قصص قصے کی جمع ہے۔ سورۃ القصص میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پھر تفصیل کے ساتھ ملے گا۔ اس میں پولیٹیکل، ریلیجیس، فائنینشیل لیڈرشپ کی بات بھی آپ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ فرعون جو کہ پولیٹیکل اقتدار کا سمبل تھا، تو آپ کو بتایا نا کہ اس میں آپ کو پولیٹیکل، ریلیجیس اور فائنینشیل لیڈرشپ کا جو ہے وہ امتزاج نظر آئے گا، کمبینیشن نظر آئے گا۔ فرعون کو مینشن کیا گیا جو پولیٹیکل اقتدار کا سمبل تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا اور اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ یعنی فرعون کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیلیوں کو دو طرح کے لوگوں میں، دو طرح کے گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا۔ ایک بنی اسرائیلی وہ تھے جو بہرحال کسی نہ کسی طرح ٹوٹے پھوٹے طریقے سے اپنے دین پر جم گئے تھے، اور ایک بنی اسرائیلیوں کا گروپ وہ تھا جو پیسے کے ذریعے بک گیا تھا فرعون کے ساتھ، اور پھر وہ فرعون کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، فرعون کی بات مانتا تھا۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیات نہیں، جنہوں نے اللہ کی آیات کو کم قیمت پر نہیں بیچا تھا۔ اللہ نے کہا کہ ہماری تمنا تھی، ہماری خواہش تھی کہ ہم ان کو آزاد کرائیں۔ یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی آپ کو آج نظر آتی ہے پالیٹکس کے اندر، یہ کتنے ہزاروں سال پرانی پالیسی ہے۔ ایک گروپ کو اس نے خرید لیا اپنی مرضی سے، اور دوسرا گروپ جو دنیا بیچ کر آخرت اپنی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس کو اس نے پریشان کرنا شروع کر دیا، اس کو اس نے پرسیکیوٹ کیا۔ تو اس کا مطلب اسکالرز کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان پر ایسا موقع آتا ہے جب انسان رب کو اور بندوں کو دونوں کو ایک ٹائم مننا تھی، ہماری خواہش تھی کہ ہم ان کو آزاد کرائیں۔ یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی آپ کو آج نظر آتی ہے پالیٹکس کے اندر، یہ کتنے ہزاروں سال پرانی پالیسی ہے۔ ایک گروپ کو اس نے خرید لیا اپنی مرضی سے، اور دوسرا گروپ جو دنیا بیچ کر آخرت اپنی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس کو اس نے پریشان کرنا شروع کر دیا، اس کو اس نے پرسیکیوٹ کیا۔ تو اس کا مطلب اسکالرز کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان پر ایسا موقع آتا ہے جب انسان رب کو اور بندوں کو دونوں کو ایک ٹائم پہ راضی نہیں کر سکتا۔ کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ انسان کو ان دونوں میں سے ایک کی چوائس کرنی ہوتی ہے، اور علماء کے مطابق مومن کی زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آتا کہ لوگ اس سے راضی ہوں اور رب اس سے ناراض ہوں۔ مومن کی زندگی میں ہمیشہ یہ معاملہ رہتا ہے، یا تو لوگ بھی راضی اور رب بھی راضی، یا رب راضی لوگ ناراض۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ حامان کا لفظ آ گیا، حامان ان کا ریلیجیس لیڈر تھا، اور اس کا ذکر یہاں اس لیے آیا کہ اس نے کم قیمت پر اللہ کی آیات کو بیچ دیا تھا اور فرعونیوں کے ساتھ مل گیا تھا، اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دے جس کا انہیں ڈر تھا، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ان کی طاقت کو ختم کر دیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ذاتی زندگی کی بات ہوگی۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ اس کو دودھ پلا، پھر تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا، وحی کی، دل میں خیال ڈالا، اوحینا وحی سے مراد ہے القاء کر دیا، ان کے دل میں اشارہ کر دیا کہ یہ کام کریں۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، واقعی فرعون اور حامان، ان کے لشکر
بڑے غلط کار تھے. یہ جو یہاں پر حامان کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ جو ہے آپ کو ہسٹری کے اندر ایک بات ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے آئے گا کہ فرعون جو تھا اس نے حامان سے کہا کہ تم میرے لیے کوئی مینار بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں. اچھا، حامان کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے، لیکن حامان کا ذکر جو بائبل میں ملتا ہے اس کے مطابق بائبل میں جو لکھا ہے کہ حامان فرعون کے لیے کام نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ایک بادشاہ تھا زرکیس جس کے لیے حامان کام کیا کرتا تھا. اور زرکیس بادشاہ تاریخ کے مطابق، انسائکلوپیڈیا کے مطابق 1000 سال کے بعد آیا ہے فرعون کے. آپ کو معلوم ہوگا یہ جو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں، جو انہوں نے اسلام کے اوپر کریٹیکل اسٹڈی کی، جنہوں نے خاص طور پر قرآن کو کریٹیکلی اسٹڈی کیا اور یہ دیکھا کہ ہم دیکھیں قرآن میں غلطیاں کہاں کہاں ہیں. خوب گرامر پڑھی اورینٹلسٹ نے اور پھر گرامیٹیکل مسٹیکس کو قرآن میں سے نکالنے کی کوشش کی. تو یہ 1600 کا ٹائم تھا، آلموسٹ مڈل ایرا آف 1600، جس وقت کیتھولکس کرسچنز جو سب سے پہلے اورینٹلسٹ بنے تھے. کیتھولکس کرسچنز نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا تھا، عربی زبان کو سیکھا، قرآن کو سیکھا اور ہسٹری کے ساتھ قرآن کو ٹیلی کرنا شروع کر دیا کہ ہم دیکھیں قرآن میں کہاں کہاں غلطیاں ہیں. تو جب انہوں نے یہ اسٹڈی کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن میں غلطی نکال لی. وہ جیسے انداز ہوتا ہے نا، آہا ہمیں غلطی مل گئی قرآن میں. اور انہوں نے کیا غلطی نکالی؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو بائبل ہے، بائبل جو بک آف ایسٹر ہے، اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ حامان جو تھا وہ زرکیس کے انڈر کام کرتا تھا، بادشاہ کے، اور زرکیس جو تھا وہ فرعون کے 1000 سال کے بعد آیا تھا. اور زرکیس جو تھا وہ مصر کا بادشاہ نہیں تھا، وہ بیبیلون کا بادشاہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہسٹوریکل انٹیگریٹی قرآن کی خراب ہے، قرآن کی نعوذ باللہ ہسٹوریکل انٹیگریٹی پر انہوں نے زد لگائی. اور ان کا کہنا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ کرسچنز کہا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پریسٹ سے قرآن سنا اور اس کا ورژن جو ہے وہ تورات سنی اور اس کا ورژن قرآن بنا کر جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا. اور پھر انہوں نے کیا الزام لگایا 1600 میں کیتھولکس کرسچنز نے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتانے میں غلطی ہو گئی. حامان جو تھا وہ فرعون کا منسٹر نہیں تھا بلکہ وہ زرکیس کا منسٹر تھا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ 1600 کی بات ہے جو الزام قرآن کے اوپر لگا اور جو الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 1800 میں ایک باڈی آف کیتھولک اسکالرشپس بنی تھی جس میں انہوں نے ہسٹری کے ساتھ اپنی بائبل کو ٹیلی کرنا شروع کیا. جوش انسائکلوپیڈیا کے ساتھ انہوں نے اپنی بائبلز کو مختلف جو ورژن تھے اس کو ٹیلی کرنا شروع کیا. اس سے ان کو پتا چلا کہ بک آف ایسٹر جو ہے اس میں کوئی مستند ذرائع سے ہسٹری نہیں پہنچی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس میں زیادہ تر من گھڑت کہانیاں ہیں، سیلف کریٹڈ مین میڈ سٹوریز اس کے اندر ہیں. اور جوش انسائکلوپیڈیا کے مطابق اس کی تاریخ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. آپ نے نام سنا ہوگا فرینچ ڈاکٹر مورس بقائے کا، جن کی ایک کتاب بھی ہے دا قرآن اینڈ دا سائنس اینڈ دا بائبل، بہت مشہور ان کی کتاب ہے. مورس بقائے کو جب پتا چلا، آپ کو پتا ہے مورس بقائے انیشلی ہسٹورین تھے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلامک ہسٹری کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. ان کو پتا چلا کہ 1600 کے کیتھولکس جو اورینٹلسٹ تھے انہوں نے اسلام کے اوپر یہ الزام لگایا ہے. اور اسلام لانے کے بعد جب انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو فگر آؤٹ کروں گا کہ یہ قرآن اور بائبل میں کلیش کیوں آ رہا ہے اور حامان اصل میں تھا کون. اچھا، ہوا یہ تھا کہ مصر کی جو زبان تھی جو فرعونیوں کے ٹائم پر، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر بولی جاتی تھی، وہ زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 2000 سال پہلے سے ایکسٹنکٹ ہو چکی تھی. کوئی نہیں جانتا تھا کہ مصری کیا زبان بولتے تھے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو مصر کی لینگویج ہے، اس لینگویج کے اندر لیٹرز اور الفابیٹس نہیں ہوتے تھے بلکہ امیجز کے ساتھ یہ لکھا کرتے تھے. جب یہ امیجز کے ساتھ لکھا کرتے تھے، ان امیجز کو ہیلوگرافکس کہتے ہیں. یہ جو ہیلوگرافکس ہوتے تھے اس کو پڑھنا کسی کو بھی نہیں آتا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ جس دور میں آئے ہیں یہ جو ایجپٹ کی زبان تھی یہ ختم ہو چکی تھی. 1800 کے اندر دوبارہ سے کچھ فرینچ ہسٹورینز نے اور کچھ ڈچ ہسٹورینز نے اس زبان کو پڑھنا شروع کیا اور انہوں نے اس زبان کے فونیٹکس کو ریوائیو کرنا شروع کیا. پرانی کتابوں کو نکال کے، پرانی ہسٹری کو دیکھ کے، پرانے انسائکلوپیڈیا کو دیکھ کر انہوں نے دوبارہ سے جو فرینچ اور جرمن اسکالرز تھے انہوں نے اس زبان کو ریوائیو کرنا شروع کیا.
اور پھر اس کو نام دیا ایجپٹولوجی کا. اب یہ کب کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے 2000 سال پہلے سے ایجپٹولوجی ایکسٹینٹ ہو چکی تھی، اور یہ ابھی 1800 سینچری کی بات ہے جس میں ایجپٹولوجی کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جانا شروع ہوا. تو جب مورس بکائے نے یہ جو ایجپٹولوجی بن رہی تھی اس کے ذریعے انہوں نے ایجپٹ کی ہسٹری کو دیکھا، بائبل میں تاریخ کو دیکھا، قرآن کی آیات کو دیکھا، تو ان کو پتا چلا کہ ان کو جوئش انسائکلوپیڈیا اور مصر کی جو ہسٹری تھی اس کے اندر حامان کا نام مل گیا. اور حامان کا نام جو ان کو ملا وہ ان کو کیسے ملا؟ اس کا ملا ان کو کہ یہ جو تھا یہ منسٹری آف سٹون کیوریز اور کنسٹرکشن کے اندر تھا، اور یہ فرعون کے انڈر کام کیا کرتا تھا، یہ زرکیس کے انڈر کام نہیں کیا کرتا تھا، اور یہ فرعون کے زمانے میں موجود تھا. اور یہ فائنل ساری ڈسکوری 1900 کے اندر آ کے ہوئی ہے. یہ بات اس بات کا پروف ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کا سپیکر اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ ان کا ورڈ ہے، یہ ان کا کلام ہے، یہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، ان کے لیے دیکھیں کتنا بڑا سبق ہے اس مثال کے اندر کہ جنہوں نے حامان کو ایک عرصے تک ڈکلیئر کیا کہ قرآن میں غلطی سے حامان کا نام رسول اللہ نے بتا دیا. حامان تو فرعون کے دور میں تھا ہی نہیں، خود اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے ذریعے اس کو پروف کروایا. تو ایسے مسلمانوں کی ہمیں آج بہت ضرورت ہے. واقعی فرعون اور حامان ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط تھے. فرعون نے اپنی بیوی سے کہا یہ میرے اور فرعون کی بیوی نے اس سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کی باسکٹ جو تھی وہ فرعون کے محل میں پہنچی، اور ان کی بیوی کون تھی؟ فرسٹ لیڈی کون تھی؟ مسز فرعون کون تھی؟ بی بی آسیہ. بی بی آسیہ جن کے لیے آتا ہے کہ بہت کامل خاتون تھی. بی بی آسیہ ان کی بیوی تھی، اور جس کے لیے بی بی آسیہ کے لیے آتا ہے کہ بہت کامل خاتون تھی. آج عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ ہمیں دین پر چلنے نہیں دیتے، اور آپ ذرا فرعون کے بارے میں سوچیں. بی بی آسیہ کی کیمسٹری کسی بھی طرح سے فرعون سے نہیں ملتی تھی. قرآن جو ہے وہ ان کے سائیکولوجیکل ابیوز کا ذکر کرتا ہے، بی بی آسیہ کے فزیکل ابیوز کا ذکر نہیں کرتا. فزیکل ابیوز آپ کو روایات میں مل جاتا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے واللہ عالم. قرآن بی بی آسیہ کے سائیکولوجیکل ابیوز کا ذکر ضرور کرتا ہے، اور اتنا زیادہ وہ اپنے شوہر سے بدظن تھیں کہ وہ ایسے حالات میں اگر ہوتی جیسے حالات میں آج ہم رہ رہے ہیں تو شاید وہ کورٹ کا سہارا لینا چاہتے ہیں، شاید وہ عدالت جانا چاہتے ہیں. اس قدر برے حالات میں تھیں، اپنے شوہر کے ساتھ بالکل کیمسٹری نہیں ملتی تھی کہ شاید اگر اس زمانے میں جیو یا اے آر وائی نیوز ہوتا تو وہ وہاں جا کر اپنی درخواست جو ہے اس کو سبمٹ کر دیتی. لیکن نہ بیچاری عدالت میں جا سکتی تھیں اس لیے کہ عدالت فرعون کی تھی، نہ پولیس میں جا سکتی تھیں اس لیے کہ فرعون کی پولیس تھی، نہ جو تھیں وہ دربار میں جا سکتی تھیں اس لیے کہ دربار فرعون کا تھا، نہ کسی منسٹر کے پاس جا سکتی تھیں اپنی شکایت لے کے اس لیے کہ منسٹر فرعون کے تھے. تو صبر کرتی تھیں. تو یہاں پر دیکھیں اس زبان کی خوبصورتی آپ کو محسوس ہوگی کہ ان کو فرعون کے ساتھ بالکل پسند نہیں تھا، فرعون سے کیمسٹری نہیں ملتی تھی. تو انہوں نے کیا کہا؟ وقالت، اور بولی، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کیا بولی؟ قرۃ عین لی ولک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک. ایسے وقت میں بھی جب اللہ تعالیٰ کسی بے اولاد کو اولاد دے تو وہ اپنے پچھلے غم بھول جاتا ہے. آپ امیجن کریں کسی عورت کو جس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو 15-16 سال کے بعد اولاد دے دے، تو انسان ساری اپنی پچھلی کمی کوتاہی کو، اپنی ساری پچھلی محرومیوں کو بھول جاتا ہے اور اپنی اولاد کو انجوائے کرتا ہے. آپ میں سے جتنی بھی مائیں یہاں بیٹھی ہیں آپ سب اس کو ویژولائز کریں. جب آپ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ذرا اس ٹائم کو سوچیں، جب آپ کی شادی کو صرف 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن گزرے، تو آپ اپنے شوہر کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہی اور آپ کے شوہر آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے. وہ کہہ رہے ہیں بیگم تم کتنی حسین ہو، آپ کہیں نہیں آپ ہی بہت اچھے ہیں، آپ کی نظریں بڑی اچھی ہیں. ایک دوسرے کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو انجوائے کر رہے ہیں. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے وہاں عورت ماں پہلے اور بیوی بعد میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کا معاملہ یہ رکھا ہے کہ اولاد آتے ہی عورت جو ہے وہ اپنی پچھلی باتوں کو بھول جاتی ہے. کسی عورت کے گھر میں کھانے کو اگلے وقت کا کھانا نہ ہو، کرائے کا پیسہ نہ ہو، لیکن اگر اس کا بچہ چھوٹا سا جو ہے وہ مسکرا کر اس کو دیکھتا ہے تو وہ سارے اپنے غم بھول جاتی ہے. بی بی آسیہ اتنی شدید تکلیف کے بعد ان کو اللہ نے ایک اولاد دی. روایات میں آتے ہیں ان کی اولاد بھی نہیں تھی. جب ان کے سامنے بچہ آیا جو انہوں نے گود میں اٹھا لیا، لیکن اس کے باوجود فرعون کے ساتھ اپنی ایسوسیشن ظاہر نہیں کی. انہوں نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تمہاری بھی، ورنہ اگر
عربی کی زبان ہم دیکھیں تو کہتی ہیں قرۃ عین لنا، یہ ہم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہم دونوں کی آنکھوں کی، یہاں بھی انہوں نے اپنے آپ کو فرعون سے ایسوسیٹ نہیں کیا. اتنی زیادہ خائف تھیں فرعون سے، لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ اپنی نیکی میں کامل خاتون تھیں. انہوں نے فرعون کا سہارا بنا کے یہ نہیں کوئی جسٹیفیکیشن دی کہ کیونکہ میرا شوہر اتنا ظالم ہے تو میں کیسے عمل کروں. جب فرعون جیسے شخص کے گھر میں رہ کر، اس کے محل میں رہ کر ایک عورت کامل فرما بردار اللہ کی عورت بن سکتی ہے، اللہ کی بندی بن سکتی ہے، تو آپ اور میں اپنے شوہروں کے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ ہم میں سے کسی کا شوہر فرعون نہیں ہے، اتنا سخت نہیں ہے. کسی کے شوہر کے اندر جو ہے ایسی جباریت نہیں ہے جیسی فرعون کے اندر تھی. تو پھر ہم اللہ کو کیا ایکسکیوز دیں گے قیامت کے دن؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا. فؤاد آ گیا. ہم نے کہا تھا نا، دو طرح سے عربی زبان میں ایک ہی آیت کے اندر آپ دیکھیں گی کہ دل کے لیے دو الفاظ عربی کے آئے ہیں. فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، فؤاد کا لفظ آ گیا جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں دل. إِن كَادَتْ لِتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، دل کے لیے ایک اور لفظ آ گیا قلب. تو فؤاد کیسا دل ہوتا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں، لنگوسٹ کہتے ہیں، فؤاد ایسے دل کے لیے آتا ہے جیسے آپ کہیں کہ جس کو کسی نے خالی کر دیا ہو، خالی کر دیا ہو یا بالکل ایک دم سے بلینک جو ہو گیا ہو. کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ دیکھیں اس آیت کے اندر بڑا سبق ہے. ہم انسانوں کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، ہم انسانوں کے اوپر غم آتے ہیں، کبھی اپنوں کی طرف سے غم آتے ہیں، کبھی اولاد کی طرف سے غم آتے ہیں، کبھی پیاروں کی طرف سے غم آتے ہیں، کبھی ماں باپ کی طرف سے غم آتے ہیں، کبھی دوستوں کی طرف سے غم آتے ہیں. اور یہ جو غم آتا ہے تو کبھی کبھی دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو جیسے کچھ بالکل بلینک ہو جاتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی انسان نے اپنے کسی عزیز کے انتقال کی خبر سنی تو بجائے اس سے کہ ان کو رونا آئے، ان کی آنکھیں بالکل خشک ہو جاتی ہیں، آنکھیں بالکل ایک جگہ ٹھہر جاتی ہیں، بالکل سٹل سے ہو جاتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ جیسے بالکل ہی پیرالائزڈ ہو گئے، جیسے بالکل ہی فریز ہو گئے. وہ کیفیت فؤاد دل کی وہ کیفیت ہے جس میں آپ کا دل بالکل فریز ہو جائے، آپ کو سمجھ ہی نہ آئے یہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کا دل ایک جگہ پہ رک جائے بالکل. آگے دیکھیں لفظ کیا آیا؟ فارغہ. ہر قسم کی فیلنگ سے فارغ ہو گیا دل ان کا. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت انہوں نے اپنے بچے کو ٹوکری میں بہایا، دریا میں ڈال کر، ان کے پاس وہی سب سے بہتر آپشن تھا. یا تو وہ اپنے گھر میں بچہ رکھ کے فرعونیوں کے ہاتھوں اپنے آنکھوں کے سامنے اس کو قتل ہوتے ہوئے دیکھتی، یا انہوں نے دوسرا آپشن کیا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ ٹوکری میں ڈال کے اس بچے کو بہا دے. لیکن چانسز کیا تھے؟ ٹوکری میں ڈال کے بہا رہے ہیں تو فرعونی جو ہیں وہ پکڑ بھی سکتے ہیں اس بچے کی باسکٹ کو، اور دیکھیں اس میں ایک بچہ ہے اسے قتل کر سکتے ہیں. وہ پانی میں باسکٹ ڈوب بھی سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ان کا دل بالکل فارغ ہو گیا. اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے ان کے دل کو بالکل فارغ کر دیا، بغیر کسی ایموشنز کے. بس سمجھے انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے یہ کام کر لیا، جیسے انسان کسی غم کے اندر بالکل ٹھٹک کے رہ جاتا ہے، نہ رونا آتا ہے، نہ کوئی بات بولتا ہے، نہ ایسے لگتا ہے کچھ سوچ سکتا ہے. سٹل ہو گیا، فریز ہو گیا. اور اللہ نے کیا کہا؟ وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو چپ نہ کراتے تو شاید شور مچانا شروع کر دیتی بہانے کے بعد، جب دیکھتی ہیں کہ ٹوکری آہستہ 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 دور جا رہی. ہاں یہ میرا بچہ ہے، ہاں یہ میرا بچہ ہے، اور بولتی ہیں تو فرعونی پکڑ کے قتل کر دیتے کیونکہ بنی اسرائیلیوں کا بچہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے دل کو ڈھارس بنائی، اس لیے اللہ نے کہا اربطنا علی قلبھا، اللہ نے ان کے دل کو تھام لیا. تو قلب کیا ہوگا؟ وہ دل جس کے اندر دوبارہ سے جذبات واپس آ گئے. فؤاد جس میں سے دل کے جذبات غائب، تھوڑی دیر کے لیے فریز. قلب جس میں واپس جذبات آ گئے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ کو سب سے پہلے ماں کا ذکر ملا اور اس کے بعد بہن کا ذکر ملا. تو عورتوں کے بہترین کریکٹرز اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ذریعے سامنے لے کر آ رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہیں بھی عورت کو احمق نہیں کہا. تو جو مسلمان مرد اپنی دنیا کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر عورت کو احمق سمجھتے ہیں، ان کو قرآن کھول کر پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں،
یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ بہن کی بے لوث محبت کا ذکر آ گیا کہ بہنیں جو ہوتی ہیں وہ بھائیوں سے بے لوث محبت کرنے والی ہوتی ہیں، تو سب بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی بہن کی بہترین قدر کریں، اور خاص طور پہ کسی نے کہا کہ بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی بڑی بہنوں کی بہت قدر کریں۔ بھائیوں کا کیا، چھوٹی بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بڑی بہنوں کی بہت قدر کریں، اس لیے کہ کسی نے کہا کہ ماں تو شاید اپنے بچوں کا بہت کرتی ہے اس ارادے کے ساتھ کہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو میرے بچے جو ہیں وہ میری خدمت کریں گے، مجھے سنبھالیں گے، مجھے سہارا دیں گے، لیکن جو بڑی بہنیں بالکل ماؤں کی طرح کی ہوتی ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہیں، بے لوث ہو کر کرتی ہیں، ان کے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو میرے بہن بھائی جو ہیں وہ میری خدمت میں لگ جائیں گے، تو بہنوں کی محبت کو یہاں پر مینشن کر دیا گیا۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو عورت کی عقل مندی کہ بھائی کو ماں سے جوڑ دیا۔ بہن کی ایک خوبی بتائی کہ مومنہ بہنیں کون ہوتی ہیں، جو بھائیوں کو ماؤں سے جوڑیں، ان کی اپنی بھابھیوں کی برائیاں کر کر کے اپنے بھائیوں کو اپنی ماؤں سے دور نہ کریں۔ جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشوونما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ حکمت اللہ تعالیٰ نے دی، علم ان کو دیا۔ حکمت ہی اصل میں علم کو درست رخ پر ڈالتی ہے، حکمت ہی انسان کو علم کا استعمال سکھاتی ہے، حکمت ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان برے حالات میں سے خیر نکال لیتا ہے، حکمت ہی ہوتی ہے جس سے بدلتے حالات سے انسان فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور حکمت ہی انسان کو مناسب موقع کے اوپر مناسب فیصلہ کرنے کی صلاحیت سکھاتی ہے۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا، دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا، یعنی ان انٹینشنل مرڈر ہوا تھا، قتل خطا ہوئی تھی، ارادہ نہیں تھا ان کا مارنے کا، بس انہوں نے ایک بندے کی سپورٹ میں دوسرے کو بچانے کے لیے کام کیا تھا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا، قال هذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، پھر وہ کہنے لگا، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے، چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور اور رحیم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں جس وقت غلطی ہو فوراً معافی مانگے، فوراً توبہ کرنے کا ایک بہترین موقع یہ بھی ہے، جس وقت غلطی ہو فوراً توبہ کر لیں۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ استغفار سے انسان کے اوپر خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مغفرت مانگی، اللہ نے کہا فغفر لہ، پہلے دیکھیں کیا آیا، انی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فا آ گیا، اللہ فوراً انہوں نے کہا اللہ مجھے بخش دے، جیسے ہی انہوں نے فوراً کہا اللہ مجھے بخش دے، فغفر، اللہ نے اس کو فوراً بخش دیا۔ تو جب انسان اپنی بخشش اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اور دیکھیں پھر کیسے خیر کے دروازے ان کے اوپر کھلتے چلے جائیں گے۔ موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ یہ ہے حکمت کہ ایک دفعہ غلطی کر لی، اب دوبارہ اس کو دہرایا نہ جائے۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے، وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا، تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ بھانڈا پھوڑ دیا اس نے سب کے سامنے۔ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى، اور کیا بولا؟ موسیٰ علیہ السلام کو وارن کر رہا ہے، موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔
یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے اور سہمتے نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعا کی، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا۔ موسیٰ علیہ السلام اسکالرز کہتے ہیں کہ اس حادثے کے لیے پریپیئر نہ تھے، ان سے تو قتل خطا ہوا تھا، تو وہ پریپیئر نہیں تھے، اس لیے فوراً انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی سچویشن سے بچا لے۔ تو کبھی کبھی انسان کو بغیر پلاننگ کے بھی کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی آپ کو پلاننگ کا موقع نہ ملے تو جو اللہ نے آپ کو حکمت دی ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ کبھی کبھی کوئی Q1 سچویشن ہو جاتی ہے ٹائم مینجمنٹ کی ٹرمینالوجی کے مطابق، تو اس وقت آپ کو صحیح فیصلہ حکمت کراتی ہے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ یعنی وہ ٹینشن میں اپنے مدین کی طرف نکلے تھے، صحرا کراس کیا تھا، یہ تھوڑی انہوں نے کہا ہوگا اچھا میں اتنے لمبے سفر پر جا رہا ہوں، مصر چھوڑنا پڑے گا، مدین کی طرف جاؤں گا تو صحرا کراس کرنا پڑے گا، تو اچھے سے نائکی کے جوتے تو خرید لوں، پہلے ذرا کمفرٹیبل جوتے تو خرید لوں، ذرا بیگ تو پیک کر لوں۔ ان کو ان سب چیزوں کا بالکل موقع نہیں ملا، ٹینشن میں نکلے تھے، اس لیے کہ ان سے قتل خطا ہوا تھا اور وہ دوبارہ نہیں چاہ رہے تھے کہ جو فرعونی ہے وہ ان کو پکڑ کے دربار میں جیل میں بند کر دیں۔ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، گھر والوں کو بتائے بغیر آئے تھے، سیل فون تو تھا نہیں کہ راستے میں فون کر کے بتاتے کہ بھئی میں بھاگ گیا ہوں، مدین کی طرف جا رہا ہوں۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، یعنی ڈاؤن ٹاؤن کی بات ہے، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنا جانور نہ نکال کر لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں۔ اب روایات میں آتا ہے کہ پورا سینائی ڈیزرٹ انہوں نے کراس کیا، ان کے دل میں خوف بھی تھا اس لیے کہ نئی جگہ پر جا رہے تھے، خاندان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اب جس جگہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے پہنچے ہیں تو جہاں آ کر ڈاؤن ٹاؤن پہ بیٹھے تو وہاں انہوں نے ایک سین دیکھا۔ کیا سین دیکھا انہوں نے؟ کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اوپر لوگ اپنی اپنی باری کے اوپر پانی لے رہے ہیں، اور ایک کونے میں دو لڑکیاں کھڑی ہیں جو کہ ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ انتظار کر رہی ہیں، تھکے ہوئے آئے ہیں، اتنا بڑا سینائی ڈیزرٹ جو ہے وہ طے کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ فوراً پوچھ لیا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ہم یہاں سے تھک کر جاتے ہیں، کوئی ہم سے کہے کہ سنو ذرا میرے ساتھ فلان جگہ آ جاؤ، ابھی آتے ہیں 2 منٹ میں، آپ کہ میں تھکی ہوئی ہوں، میرے میں ہمت نہیں ہے، آپ یہاں سے تھک کر جائیں۔ کوئی آپ کا بچہ آپ سے کہے اماں آج شام میں آپ میرے لیے یہ بنائیں، آپ کیا کہتی ہیں؟ میں تھکی ہوئی آئی ہوں، پریشان نہیں کرو مجھے، بالکل بس جو بن گیا سو بن گیا۔ یہ دیکھیں مومن کیسا ہوتا ہے، عمل کرنے میں تھکتا نہیں ہے، احسان کا روش ہوتی ہے نا مومن کی، تو عمل کر کے آ رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر آ رہے ہیں، اور آپ کی اور میری طرح جو ہیں ایسے شوں کرتی ہوئی گاڑیوں میں بیٹھ کے نہیں آ رہے، پیدل سفر کیا، گھوڑا بھی نہیں ہوگا، اونٹ بھی نہیں ہوگا، تھکتے تھکاتے پہنچے ہیں، لیکن فوراً یہ نہیں کہ تھکا بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار۔ یہ ہوتا ہے محسن، آگے بڑھ کر عمل کرنے والا۔ ہمارے تو معاشرے نے ہمیں کیا سکھایا؟ لرن ٹو سے نو۔ ہم نے کہا آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ آپ نو کر سکیں، اور ایسا ہم نے لرن ٹو سے نو کرنا سیکھا کہ بچوں کو دیکھو تو لرن نو، شوہر کو دیکھو تو نو، بیویوں کو دیکھو تو نو، اور ہر جگہ سے نو کی آواز بلند ہوتی ہے۔ دین کا کام کرنے کے لیے لوگوں کو بلاؤ تو کہتے ہیں نہیں سوری ٹائم نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ عقل مندی یہی ہے کہ انسان جو ہے وقت کے اوپر یہ کہنا سیکھ لے کہ بھئی میں اس وقت یہ کام نہیں کر سکتی۔ احسن طریقہ، محسن بننے والا کام، جو محسن بنتا ہے اللہ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ مسلمانوں کی اسپرٹ آگے بڑھ کر کیا دکھائی کہ انہوں نے آگے بڑھ کر کسی کی مدد کرنے کا سوچا اور پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے۔ اب جب ان 2 لڑکیوں سے پوچھا تو انہوں نے اپنی بات بتا کے دی کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے آئی ہیں اور ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، وہ نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب ہے اسکالرز کہتے ہیں کہ خواتین اگر مرد گھروں پہ نہ ہو تو خواتین کام کے لیے ضرورت کے تحت نکل سکتی ہیں، لیکن ضرورت ہو تو وقار کے ساتھ نکلیں۔ راستے میں کونے میں کیوں کھڑی تھی دونوں خواتین؟ کونیاں مارتی ہوئی مردوں کے اندر کیوں نہیں چلی گئی؟ ہم کوئی برابر کے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی کونے میں کھڑے ہونے کی؟ ایک کونی ادھر ماری، ایک کونی ادھر ماری، اور پانی لینے کے لیے سامنے پہنچ گئی۔ ہمارے ہاں خواتین کہتی ہیں ہم حجر اسود کو بوسہ دینے گئے، میں نے تو نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، میں تو بس سیدھی حجر اسود کے پاس پہنچ گئی، اور جب میں واپس آئی تو میرے پیر زمین پر نہیں تھے۔ کیوں پیر زمین پر کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ مردوں کے درمیان میں ایسی پھنس گئیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کب جو ہیں وہ زمین پر آ کر لڑک گئیں، ادھر آ کے مردوں نے دھکے دے دے کر ادھر پہنچا دیا۔ یہ کہیں کا فیمنزم نہیں ہے،
یہ کہیں کی عورت کے اندر کا حسن نہیں ہے، یہ کہیں سے عورت کا حیا نہیں ہے. آپ کو اگر طواف کرتے میں بھی خانہ کعبہ کے حجر اسود کا بھی بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو نہ دیں، لیکن مردوں کے اندر کوہنیاں مارتے ہوئے گھس جانا یہ کہیں سے بھی عقل مندی کی علامت نہیں ہے. تو ان عورتوں کی طرف سے بھی دیکھیں، آپ کو اور مجھے بڑے قصے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو سبق دیے ہیں کہ عورت حیا کے ساتھ گھر سے نکلے، ڈگنیٹی کے ساتھ گھر سے نکلے. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. اللہ سے خیر مانگی. اللہ نے بھی جب انہوں نے اللہ سے خیر مانگی تو اللہ نے بھی ایک پروسیس کا آغاز کر دیا. با حیا بیوی ملنے کے پروسیس کا آغاز ہو گیا. با حیا بیوی، عقل مند بیوی، محبت کرنے والی بیوی دنیا کی بہترین متاع ہوتی ہے، دنیا کا بہترین سامان ہے. تو کیا ہوا، کچھ دیر نہ گزری تھی، یہ جو دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بہت ہی جامع دعا ہے. آپ کو جس وقت بہت ساری دعائیں مانگنے کا دل چاہ رہا ہو، افطار کا وقت ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی 1 منٹ رہ گیا اذان ہونے میں یہ بھی مانگ لوں، یہ بھی مانگ لوں، یہ بھی مانگ لوں، یہ بھی مانگ لوں، اور ادھر سمجھے ہاتھ میں کھجور پکڑی ہوتی ہے اور دعائیں مانگ رہے، دعائیں مانگ رہے بھی یہ رہ جائے گی، یہ رہ جائے گی. پانی کا گلاس آدھا گھونٹ اندر آدھا گھونٹ حلق میں، جلدی سے دعا مانگ لوں. تو جب آپ کو بالکل ایسی کیفیت ہو کہ دعا مانگنے کا وقت مختصر ہے تو ایک کام کریں، یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہ میں ہر خیر کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتی ہوں، اللہ انشاءاللہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. تو کیا کیا انہوں نے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر خیر کے دروازے کھول دیے. تو اللہ نے کچھ دیر نہ گزری تھی، کیا معاملہ کیا، ان 2 عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی. کیا ہوا، فجاءتہ احداہما تمشی علی الاستحیاء، ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، ایک اللہ نے ایڈیشنل کوالٹی بتائی. فجاءتہ احداہما تمشی، اتنا کافی تھا، ایک عورت ان میں سے چلتی ہوئی آئی. اللہ نے کہا الا استحیاء، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. حقیقت ہے کہ اللہ نے جو عورت کی یہاں کوالٹی بتائی ہے یہ عورت کی ایڈیشنل کوالٹی. حیا عورت کا زیور ہے، حیا عورت کا حسن ہے. حقیقت ہے کہ اگر عورت میں سے حیا ختم ہو جائے تو عورت چیب ہو جاتی ہے، اور جو متقی مرد ہوتے ہیں ان کو حیادار عورتیں پسند ہوتی ہیں. جن کے اندر خود تقوی نہیں ہوتا انہی کو وہ عورتیں پسند آتی ہیں جو چیپ ہوں، جو ہڈن وائبز دے رہی ہوں. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ نور میں الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے ہیں. جو متقی مرد ہوتے ہیں ان کو عورتوں کی ڈگنیٹی پسند آتی ہے. اور آپ دیکھیں انہوں نے آ کر بات کی. یاد رکھیں عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، ہمارے ہاں مس کنسپشن ہے. کچھ دن پہلے کسی خاتون نے مجھ سے کہا کہ آپ کا درس میں اپنے بیٹے کو تو نہیں سنا سکتی، تو میں آپ کی بات ان کو کیسے بتاؤں. میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں درس سنا سکتی، عورت کی آواز کا تو پردہ ہوتا ہے. اچھا، میں نے کہا آپ کا بیٹا نعتیں سنتا ہے خواتین کی؟ ہاں نعتیں سنتا ہے. تو ان کا نعتیں سن لیتا ہے، جس کی اجازت نہیں ہے عورت کو کہ اتنا لہک لہک کر ردھم کے ساتھ. آپ کو معلوم ہوگا عورت کی تلاوت کو پروموٹ کرنا، عورت کی تلاوت نامحرم سنے یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن عورت درس دے رہی ہے. اب اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ہمارا پیراڈاکس کیا ہے کہ جو سچ تھا اس کو باطل سمجھ لیا اور جو باطل ہے اس کو سچ سمجھتے رہتے ہیں. تو عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. بتا دیا گیا کہ شرم و حیا کے ساتھ آئیے لیکن ڈگنیٹی کے ساتھ بات کر رہی ہے. ہم جو خواتین جب حجاب کرنا شروع کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب لٹھ مار انداز ہوگا، السلام علیکم، اور آواز بدل لی. آواز بدلتے تھوڑی ہیں. آپ کہیں کہ جی اسلام میں سختی سے بات کرنے کا معاملہ ہے. اب سختی سے بات کرنے کا معاملہ یہ کہ آپ اپنی آواز بدل کے مردانہ آواز بنا لیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے. جو آپ کی آواز ہے اسی میں لچک نہ ہو، سیدھی طرح سے السلام علیکم یہ کام ہے، اس کو ایسے کر دیں. وہ بچیاں جو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے. ان کی ڈگنیٹی کب باقی رہے گی؟ جب وہ اپنی گفتگو بھی کریں گی، ڈسٹینس مینٹین کریں گی، ضرورت کے وقت بات کریں گی اور گگل نہیں کریں گی نہیں 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 ایسے نہیں 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 ایسے نہیں. یہ گگل نہیں کر رہے، اپنی بات کر دی ڈگنیٹی کے ساتھ، اسٹریٹ فارورڈ لہجے میں جس میں کوئی ہڈن وائبز نہیں گئی. اور ظاہری بات ہے جب کو ایجوکیشن میں بچیاں پڑھتی ہیں تو ہم ان کو اوائڈ نہیں کرا سکتے کہ ان کا انٹریکشن نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھیں ان کو ضرور یہ بتا دیں دوستی کرنے کا ان کو سرٹیفکیٹ کہیں سے نہیں ملتا.
بات چیت کر سکتی ہیں ضرورت کے تحت، گروپ اسٹڈی اگر اسکول نے بنا دیا ہے گروپ کر سکتی ہیں، لیکن دوستی نہیں ہو سکتی. آپ کو خود بخود برجز جو ہیں اور بیریئر بنانے ہیں. یہ جو برج اسکول والا بنتا ہے کو ایجوکیشن کے اندر، اس کو بہرحال آپ کو بیریئر میں کنورٹ کرنا ہے. اور بیریئر حیا بنتی ہے. حیا ہوگی تو بچیاں خود بخود سمجھ جائیں گی کہ ان کو کس طرح بدتمیزی کیے بغیر رسپیکٹیبل انداز میں بات کرنی ہے. تو یہاں ان عورتوں میں سے ایک کی خوبی بتائی گئی، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی فیوچر وائف بننے والی تھی، انہی کی خوبی بتائی گئی کہ یہ ان کے پاس حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں اور ان سے کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں. موسیٰ جب اب اس کے پاس پہنچا تو اپنا سارا قصہ اسے سنایا. تو اس نے کہا، یعنی ان لڑکیوں کے والد نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم لوگوں سے بچ نکلے ہو. ان دو عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے. اس کا کیا مطلب؟ بیٹیوں کا مقام پتہ چل رہا ہے. بیٹیاں عقل مند ہوتی تھیں، باپ کو مشورے بھی دیتی تھیں، باپ سے ڈسکشن بھی کرتی تھیں. بے وقوف نہیں کہ ان کو سناف کرا کے چپ کرا کے کونے میں بٹھا دیا. نہیں، بیٹیوں نے کیا کہا، ابا جان ہمیں لگ رہا ہے مناسب آدمی، آپ اس کو نوکر رکھ لیجئے. بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. کیوں کہہ رہی ہیں مضبوط اور امانت دار؟ روایات میں آتا ہے کہ چرواہے جب وہاں ڈاؤن ٹاؤن میں کنویں سے پانی بھر کے گئے تھے تو اس کے ڈھکن کو، مضبوط ڈھکن کو کنویں کے اوپر رکھ کے چلے گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس ڈھکن کو ہٹایا تھا اور پانی نکالا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مضبوط. عورتوں نے دیکھ لیا تھا طاقت ہے ان کے اندر. اور امانت دار کیوں کہا؟ روایات میں آتا ہے، ابھی بھی پتہ چل جائے گا آپ کو، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے کیا کہا، میں آگے آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے پیچھے چلیں تاکہ نظروں کی خیانت نہ ہو اور مجھے راستہ بتاتے جائیں کہ میں نے کہاں جانا ہے. تو اس لیے بیٹیوں نے کہا کہ امانت دار بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں. اگر آپ کو بھی نوکر رکھنے ہو تو یہ دو کوالٹیز دیکھ لیں، امانت دار ہو اور مضبوط ہو. یعنی اس کو کام کرنا آتا ہو، جو آپ اس کے ذمہ کام لگا رہی ہیں وہ اس کام کو کرنے کا اہل ہو اور اس کے اندر امانت بھی ہو. اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کیا دیکھا؟ ان دو لڑکیوں کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی کہانی سنا چکے تھے، انہوں نے بتا دیا تھا ان کو کہ میں مصر میں ایک آدمی کو قتل کر کے آیا ہوں، لیکن وہ قتل خطا تھی، میں وہاں سے بھاگ کر آیا ہوں اور میں بے سر و سامان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے والد نے کہا، اچھا کوالیفیکیشن کیا ہے تمہاری؟ گھر کہاں ہے تمہارا؟ گاڑی ہے تمہارے پاس؟ میری بیٹی کو یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے کیا بسوں میں دھکے دلواؤ گے یا اونٹوں پہ لے کے جاؤ گے؟ کچھ پوچھا انہوں نے؟ کیا دیکھا؟ امانت دیکھی، دین دیکھا. تو لڑکیوں کے ماں باپ کے لیے بڑا سبق ہے اس کے اندر. جب پروپوزل آئے تو لڑکے کی امانت دیکھیں، اس کا دین دیکھیں، اس کا کردار دیکھیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، لیکن سوری ٹو سے ہم دین نہیں دیکھتے ہیں مردوں کا. ہم لڑکوں کی جیب دیکھتے ہیں، ان کا بزنس دیکھتے ہیں، ان کے والد کا بزنس دیکھتے ہیں، ان کے گھر دیکھتے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں. اور چاہے کتنا ہی برا مرد کیوں نہ ہو، پیسے والا ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ کہہ کے، یہ سوچ کے ٹھیک ہو جائے گا شادی کے بعد. اور اگر امانت دار ہو، ایمان والا ہو، کم پیسے والا ہو، تو ہم اتنے نقص نکالتے ہیں، اتنے نقص نکالتے ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ دیکھیں دین دیکھیں، ہم کہتے ہیں بھئی دین تو بعد کی بات ہے، یہ چیزیں بھی تو دیکھنی ہوتی ہیں نا. ہمارے اور آپ کے لیے سبق آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو اپنی بیٹیوں کے لیے جو تھا ایک بہترین داماد مل گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہلوایا، ان کے سسر سے، کہ آپ 8 سال یا 10 سال میرے پاس رہیں. موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے احسان کر کے احسن طریقے سے زیادہ سال کی مدت کو لیا، یعنی 10 سال کی مدت پوری کی. تو دامادوں کے لیے بھی ایک کوالٹی آ رہی ہے کہ داماد جو ہیں وہ بہترین طریقے سے اپنے سسرال میں عمل کریں. تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، اس کے بعد پھر کوئی مجھ پر زیادتی نہ ہو، اور جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگران ہے. اور باپ نے بیٹی کی بات مان کے موسیٰ علیہ السلام کو نوکری بھی دے دی اور اپنا داماد بھی بنا لیا. کوئی ڈگری نہیں مانگی، کوئی خاندان نہیں پوچھا تمہارا خاندان کیا، یہ بھی نہیں پوچھا. عقل مند باپ ہے، دین دیکھ رہے ہیں.
جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب سے ان کو ایک آگ نظر آئی. اب ٹو کٹ اٹ شارٹ، کہانی چھوٹی کر دی، موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزار لیے مدین میں، اب اپنے خاندان والوں کو لے کر مصر کی طرف واپس آ رہے ہیں. جب آ رہے ہیں تو انہوں نے طور کی جانب ایک آگ دیکھی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو. وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک. اور حکم دیا گیا پھینک دے اپنی لاٹھی. لینے کیا گئے تھے؟ آگ. مل گئی پیغمبری. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کس کو کہاں کس مقصد سے بھیج رہا ہے. ہم بھی یہاں آ رہے ہیں قرآن سننے کے لیے، کیا پتا اللہ تعالیٰ آپ میں سے کتنے لوگوں کو آگے چل کے دین کا مبلغ بنا دے. کیا پتا آپ میں سے کتنے لوگ اللہ کی راہ میں لوگوں کو بلانے والے بن جائیں. تو اطاعت جو ہے وہ انسان کو بڑا کچھ سکھاتی ہے، اور اللہ کو معلوم ہوتا ہے اللہ کس کس کو چن لے. واللہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کا چھپا ہوا حال تک جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینک دے. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے تاکہ وہ میری تائید کرے. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. تو بتا دیا انہوں نے کہ دین کے کام پر جب انسان آ جائے تو اس کو ہمت کرنی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پر انکار نہیں کر رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ سپورٹ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میری مدد کے لیے میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے. فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے ہی فالوورز کا ہوگا. پھر جب موسیٰ نے ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں دکھائیں تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں. موسیٰ نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. اور فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے دربار اہل دربار، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا. فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ. حامان کا ذکر آ گیا. اب آپ کے ذہن میں حامان کی ساری سٹوری گھوم جائے گی. کیوں حامان سے کہا تھا ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. منسٹر آف سٹونز تھا، کنسٹرکشن تھا، اسی لیے حامان کو کہا گیا. لیکن آپ فرعون کی ایروگنس دیکھیں. میرا خیال ہے آئی تھنک سو میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں گا. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں. اس نے کہا کہ جب مجھے اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا تو موسیٰ کو میرا فائدہ نظر کیسے آ گیا کہ مجھے ایک رب پر ایمان لانے کے لیے کہہ رہا ہے. جب مجھے اللہ نظر نہیں آ رہا تو موسیٰ کو نظر کیسے آ گیا؟ تو دین کا مذاق اڑا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا ہے. دین کا مذاق نہیں بنانا چاہیے. یہ چیز مجھے اور آپ کو بار بار قرآن کے ذریعے بتائی جا رہی ہے. حامان کا ذکر تقریباً 6 مرتبہ آپ کو مل جائے گا جو آتا ہے. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی خرابی میں مبتلا ہوں گے. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر. کس لیے؟ لعلہم یتذکرون، شاید لوگ سبق حاصل کریں.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، وما کنت من الشاہدین، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، ہم اس وقت کی خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ وما کنت بجانب الطور، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے۔ کتنی مرتبہ فرمایا گیا کہ آپ وہاں موجود نہ تھے، آپ وہاں موجود نہ تھے، اس کے باوجود ہم مسلمان انسسٹڈ ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر ہو جاتے ہیں۔ سلام پڑھا جاتا ہے میلادوں کے اندر، کیا سوچ کر پڑھا جاتا ہے؟ کیا عقیدہ ہوتا ہے پیچھے؟ کیا کریڈ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے لیے تعظیماً ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو سلام پڑھتے میں کھڑے نہ ہو وہ گستاخ رسول کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پسند نہیں فرمایا کہ جب آپ کسی محفل میں داخل ہوں اور صحابہ آپ کے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ کہاں کہ ہم ان کے دنیا سے جانے کے بعد یہ ازیوم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ہوتا ہے۔ اگر ربیع الاول کے مہینے میں 5000 جگہوں پر میلاد ہو رہا ہے تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ اے ٹائم ان 5000 جگہوں پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم نے شرک کی کیٹیگری میں شرک فی الصفات پڑھا تھا کہ شرک فی الصفات کب ہوتا ہے؟ جب یا اللہ کو گرا کر اس کے درجے سے مخلوق کی صفات میں سے کسی صفت کا مالک بنا دیا جاتا ہے، یا مخلوقات میں سے کسی کو ایلیویٹ کر کے اللہ کی صفت کے برابر لا کر رکھ دیا جاتا ہے، تو شرک فی الصفات ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پر حاضر اور موجود جانا اور اس بات پر انسسٹ بھی کیا کہ اللہ کے رسول آتے ہیں، تو یہ بہت بڑا شرک فی الصفات کا انسان نے جو ہے اپنے ہاتھوں پر بیڑا اٹھا لیا۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، فنتبع آیاتک، اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کے اوپر حجت تمام کر دی، اس لیے کہ اتنے سالوں سے ان کے درمیان میں کوئی رسول نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان میں بھیج کر ان پر حجت تمام کی، ان کو تاریخ کی ساری باتوں کی حقیقت کھول دی، شاید کہ یہ لوگ جو ہیں پلٹ آئیں۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا قالوا سحران تظاہرا، دونوں جادو ہیں۔ دونوں جادو مطلب انہوں نے کہا قرآن بھی جادو، تورات بھی جادو، جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ ایروگنس والا مائنڈ سیٹ، کسی چیز پر ہمیں فخر نہیں ہے۔ ایک جسچر آپ کو نظر آئے گا ایک مائنڈ سیٹ انکار کرنے والے کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ خواہشات شریعت کے دائرے کے اندر اندر انسان کے پوری ہونے چاہیے۔ وہ ظالم ہے جو اللہ کو اللہ کا حق نہ دے، قرآن کو قرآن کا حق نہ دے، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر رب کا نافرمان بن جائے۔ اللہ نے کہا اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ بتا دیا گیا تو کون ہے یہاں پر ظالم؟ جو قرآن کو اس کا حق نہیں دیتا، شریعت کو پریکٹیکل نہیں سمجھتا۔ وہ ہے ظالم جو اپنے بچوں کو آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ ہے ظالم جو اپنے 5 فٹ کے جسم کو آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ جو اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی بتائی ہوئی ان تعلیمات سے واقف نہیں کرتا جس کے ذریعے انسان واقف ہو کر اپنے نجات کر سکتا ہے۔ اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔
ان کننا من قبلہ مسلمین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا. یعنی اہل کتاب کا ذکر ہے. یہود و نصارہ میں وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں پر یقین رکھا، اپنی شریعت پر عمل کیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے اس پر بھی ایمان لائے اور عمل کیا، تو دوہرا اجر ہے ان کے لیے اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے. بتا دیا گیا ذریعہ بن سکتا ہے انسان کسی کی ہدایت کا، دوسروں کی ہدایت کا، لیکن ٹھونس نہیں سکتا ہدایت کو. مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. بتا دیا گیا دنیا مفت کی بانٹ ہے، آخرت مفت کی بانٹ نہیں ہے. اللہ نے دنیا تو فرعون جیسے کو بھی دے دی تھی، کتنا اللہ کا نافرمان تھا، لیکن اللہ آخرت ایسے نہیں دیتا. دنیا اللہ کافر کو بھی دے دیتا ہے، منافق کو بھی دے دیتا ہے، ظالم کو بھی دے دیتا ہے، مفسد کو بھی دے دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. یعنی انسیکیورٹیز ہیں ان کو، جیسے مکہ والوں کو انسیکیورٹی تھی، مکہ والوں کو خوف تھا کہ اگر ہمارے بت ہٹ گئے تو ہماری تجارت ٹھپ ہو جائے گی. اسی طرح لوگوں کو یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ اگر ہم دین پر آ گئے تو ہو سکتا ہے ہمارا کاروبار ویسا کامیاب نہ رہے، ہو سکتا ہے ویسے خوبصورت نہ لگیں، ہو سکتا ہے ویسے پاپولر نہ رہیں، ہو سکتا ہے ہمیں ویسے دنیا میں انجوائمنٹ کا موقع نہ ملے. تو بتا دیا گیا کہ اندیشوں پر مت چلو. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے. یہاں پہ الفاظ کیا آئے ہیں؟ باطرت معیشتہ. بطر کہتے ہیں اپنی حیثیت سے بڑھ کر سٹینڈرڈ پر آنے کی کوشش کرنا. اور یہ آیات آپ کو آج کے معاشرے میں پرسونیفائڈ ہو کر نظر آتی ہیں. اگر آپ قرآن کے لینس سے آج کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ آیات آج ہی کے حالات کے لیے اتری ہیں. باطرت معیشتہ، لونز لے لے کر دنیا کے سٹینڈرڈ کو بلند کرنا. آج اتنا ریئل اسٹیٹ جو کریش ہوا ہے تو لگتا ہے جیسے آج ہی کی بات ہے. آج انسان کیا چاہتا ہے؟ فلاں علاقے میں رہیں چاہے لون لے کر رہنا پڑے، فلاں علاقے میں رہیں چاہے چھوٹے سے گھر میں رہنا پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ سٹینڈرڈ ایک ڈیولپ ہوگا. قرآن جو ایسی کتاب ہے جس کو کوئی آج تک آؤٹ گرو نہیں کر سکا. قرآن ایک واقعی زندہ کتاب ہے. قرآن نے ایسے لگ رہا ہے آج کی معیشت کا ذکر کر دیا ہے، آج کی مینٹیلٹی کا ذکر کر دیا ہے. سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی تر ہے. ساری دنیا کچھ نہیں ہے. کسی نے کہا کہ اگر ہمیشہ رہنے والی مٹی کے مقابلے میں آپ کو عارضی سونا بھی دینا پڑے تو دے دیں. آپ ہمیشہ رہنے والی مٹی لینا پسند کریں اس عارضی سونے کے مقابلے میں جو آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا پرواہ جس کے حلال پر حساب اور حرام پر عذاب ہو. اللہ نے کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بتا دیا گیا کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے. فلائرز یہاں پر بھی رکھے ہیں اور باہر بھی ہیں. جیسے آپ کو اس دن ایک آپشن دیا تھا بنیاد کے پروگرام کا، 4 days a week پروگرام ہے، اسی طرح سے اگر آپ میں سے کوئی ایسی خاتون ہے جن کے پاس کسی بھی صورت میں 4 days a week گھر سے نکلنے کے لیے موقع نہیں بن سکتا، تو یہ ایک ہمارا 2 times a week پروگرام ہے. یہ ایڈوانس لیول پروگرام ہے. اس میں 3 سبجیکٹس ہیں.
تجوید ہے، عربک گرامر ہے اور تفسیر ہے. اس میں سے آپ تجوید اور عربک گرامر میں تو مشکل سے ایڈمیشن لے سکیں گے، اس لیے کہ یہ ذرا ایڈوانس لیول ہے، جب تک آپ نے بیسک لیول نہ کیا ہو آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ میں سے کوئی خاتون تفسیر کے لیے آنا چاہیں تو آپ ایز اے لسنر اس میں آ کر بیٹھ سکتی ہیں. اسٹوڈنٹ تو نہیں بن سکیں گے اس لیے کہ یہ ابھی کنٹینیو کر رہا ہے پروگرام آگے. آپ اس میں ایز اے لسنر آ سکتے ہیں. ہفتے میں 2 دن ہوتا ہے، ٹیوزڈے اور وینسڈے کو 11:15 سے 12:30 تک اس میں تفسیر ہوتی ہے، اور اس میں قرآن کے سلیکٹڈ پورشنز پر بات ہوتی ہے.